ایک بات سارے لوگ کان کھول کے سن لیں، یہ کسی دنیا دار کا جلسہ یا کسی دنیا دار کی محفل نہیں، یہ مدینے والے مصطفیٰ کی محفل ہے۔ ایک بات یاد رکھنا خاص طور پر، اگر اس محفل کی بے ادبی آپ سے ہو گئی تو نبی کی ناراضگی کا سبب بنے گا، اور اگر اس محفل میں آپ ادب سے بیٹھ گئے تو یہ ادب سے بیٹھنا ذریعہ نجات کا سبب بنے گا۔ حضرات ایک بات بتاؤں میں، بادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوتا ہے۔ اگر آپ مدینے میں جا کے بھی ادب نہ کر سکے تو مدینے جانا بیکار ہے۔ یہ محفل تو چھوڑ دیجئے، اگر مدینے جا کے بھی ادب نہ کر سکے تو مدینے جانا بیکار ہے، اور اگر مصطفیٰ کا ادب اس محفل میں بیٹھ کے کر لیا تو انشاءاللہ یہ کام آ جائے گا۔ ادب ضروری ہے۔ ابو جہل روزانہ نبی کو دیکھتا تھا، نبی کے پڑوس میں بغل میں رہا مگر ادب نہ کر سکا، اس لیے ایمان نہ لا سکا۔ اگر ابو جہل ادب کرتا ایمان لے آتا۔ حضرت اویس قرنی یمن میں رہتے تھے۔ آج کا جو سعودیہ عربیہ ہے اور یمن دوسرا ملک ہے، انہوں نے کبھی نبی کو دیکھا نہیں تھا مگر نبی سے دل لگا بیٹھے تھے، نبی سے محبت کر بیٹھے تھے، نبی کو دل دے بیٹھے تھے، نبی کا عشق اپنے سینے میں پیدا کر چکے تھے، تو قیامت تک کے لیے اویس کو عاشقوں کا امام بنا دیا۔ دن دیکھے نبی کو عاشقوں کا امام بن گیا اویس۔ ابو جہل رات و دن دیکھ کے بھی کچھ نہ حاصل کر سکا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اتنی ہے جلسے والوں، ادھر ادب نہیں تھا ادھر ادب تھا۔ بس ادھر ادب نہیں تھا ادھر۔ ایک باپ کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، بیٹے تو چاروں اسی باپ کے کہلائیں گے، لیکن اگر کوئی ایک بیٹا زیادہ ادب کرتا ہے تو وہ اپنے باپ کا فیضان زیادہ حاصل کر لیتا ہے۔ ایک استاد کے چند شاگرد ہوتے ہیں لیکن سب کو علم برابر حاصل نہیں ہوتا۔ جو استاد کا ادب زیادہ کر لے جاتا ہے وہی بچہ بڑا کامیابی حاصل کر لے جاتا ہے۔ آپ سمجھتے ہو کہ ادب کرنے میں ہم نیچے ہو جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہو ادب کرنے میں چھوٹے ہو جائیں گے؟ ادب وہی کرتا ہے کہ جس کے اندر کچھ عزت کا مادہ ہوتا ہے، جس کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ ادب وہی کرتا ہے جس کے اندر کچھ قابلیت ہوتی ہے۔ اور جلسے میں آنے والوں، جس درخت کی شاخوں پر پھل ہوتے ہیں وہی شاخیں جھکی ہوتی ہیں، اور جن شاخوں پر پھل نہیں ہوتے وہ شاخیں اوپر اٹھی ہوتی ہیں۔ جھکتا وہی ہے جس کے پاس ادب کا پھل ہوتا ہے، اور جس کے پاس جہالت ہوتی ہے وہ کبھی نہیں جھکتا ہے۔ نیچا نہیں ہوتا، اونچا ہو جاتا ہے۔ جو جھک جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ اکھڑ جاتا ہے۔ ادب پیدا کرو، جتنا ادب زیادہ پیدا کرو گے، اس لیے کہ ایمان سب سے پہلے ادب سکھاتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ جو بے ادب ہے نا بہت بڑا بے ادب ہے، جو علماء کی بھی بے ادبی کرتا ہے، بڑوں کی بے ادبی کرتا ہے، بزرگوں کی بے ادبی کرتا ہے، تو سمجھ لینا کہیں نہ کہیں پھر اس کی نسل میں بھی کھوٹ ہے۔ سن لیجیے آپ، ادب بہت ضروری ہے۔ ادب سے آپ پوری دنیا کو جھکا سکتے ہیں۔ جہاں آپ تیر اور تلوار سے کسی کو نہیں جھکا سکتے وہاں ادب سے جھکا سکتے ہیں۔ بے شک سبحان اللہ۔ اچھا آپ لوگ ہماری بات سنی نہیں رہے، ہم تو آپ کو یہی بتا رہے ادب کیا ہوتا ہے، اور اتنے میں بھی آپ جو ہے مطلب یہ باتیں کر رہے ہیں۔ یہ نبی کی محفل ہے، یہاں ادب سے بیٹھو۔ اگر پھر بھی آپ نے بات کرنا ہے تو شاید چلے جاؤ تو زیادہ بہتر ہے، لیکن بے ادبی نہ کرو۔ میں ادب کی بات کر رہا ہوں، ذرا ادب سے سنو۔ حضرات زندگی میں امیری آئے نہ آئے، بڑے بڑے مکان بنا پاؤ نہ بنا پاؤ،
گاڑیاں خرید پاؤ نہ خرید پاؤ، لیکن بہت بڑے ادبدار ضرور بن جانا۔ اس لیے کہ لوگ بڑی گاڑیوں والوں کو یاد نہیں کرتے، لوگ بڑے مکانوں والوں کو یاد نہیں کرتے، اور جلسے میں آنے والوں، جو بڑا مکان آج تمہارا ہے، تمہارے مرنے کے بعد وہ مکان پر پلیٹ تمہاری نہیں، تمہارے بیٹے کی لگ جائے گی۔ وہ مکان تمہارا نہیں رہے گا۔ جو زمین تمہاری ہے، تمہارے مرنے کے بعد کھٹونی میں پٹواری نام تمہارے بیٹے کا چڑھا دے گا، لیک پال تمہارے بیٹے کا کھٹونی میں نام چڑھا دے گا، تو نام تمہارا نہیں تمہارے بیٹے کا آئے گا۔ بڑی بلڈنگوں سے تیرا نام نہیں ہوگا، بڑی زمین و جائیداد بڑی گاڑیوں سے تیرا نام نہیں ہوگا۔ اگر بہت بڑا ادبدار ہے نا تو مر جائے گا، مگر وہ تیرا ادب جب تک قیامت آئے گی لوگ تجھے یاد کرتے رہیں گے، وہ بڑا نیک تھا، بڑا باادب تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادب ضروری ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے، میں نیچا کیوں ہو جاؤں؟ کچھ لوگ کہتے ہیں میاں میں اس سے کمزور تھوڑی ہوں، تو میرے بھائی ادب کرنا کمزوری کی نشانی نہیں ہے، اور میرے بھائی ادب کرنا نیچا ہونے کی نشانی نہیں ہے، اور میرے بھائی ادب وہی کرتا ہے جن پیالوں میں جگہ ہوتی ہے انہی میں کچھ آتا ہے، جن پیالوں میں جگہ نہیں ہوتی ان میں کچھ نہیں آتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آگے بڑھوں، یہ جو ہموار زمین ہے نا، ہموار زمین کہتے ہیں ایک سار زمین کو، اور ایک زمین ہوتی ہے پتھریلی، ایک پتھر پڑا ہے، بارش ہوئی زمین نے دامن پھیلا دیا، بارش ہوئی زمین نے دامن پھیلایا، اے اللہ کی رحمت آ میرے دامن میں آ کے سمٹ جا۔ بارش کے قطرے پڑے زمین پر، ہموار زمین نے دامن پھیلایا تھا، اس کے دامن میں پانی جمع ہو گیا، ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ پھر وہ اسے پی جاتی ہے، اور پینے کے بعد جب پھر ہریالی اگاتی ہے تو کبھی سبزہ اگتا ہے، کبھی سنبل و لالا اگتا ہے، کبھی چمیلی اور گلاب اگتا ہے، کبھی انار اور سیب اگتا ہے، تو کبھی گندم اور چائے جیسی بہترین کھیتیاں اگتی ہیں، لیکن وہیں پر ایک بے ادب عقل پتھر بھی پڑا تھا جو اکڑ گیا۔ بارش پڑی لیکن اس کی چھاتی پر کوئی اثر نہیں ہوا، بارش کے قطرے برسے مگر وہ اکڑ کر اسی طرح سے پڑا رہا زمین پر۔ مجھے بتاؤ، بارش تو رک گئی، جس زمین نے دامن پھیلایا تھا، جس زمین نے بارش کے قطرے کو سمیٹا تھا، اس نے دنیا والوں کو سنبل و لالا دیا، گلاب چمیلی دی، چمپا دیا، اور اناج اور غلے پھل دیے، لیکن جو پتھر اکڑ کے رہا اس نے دنیا والوں کو کچھ نہیں دیا۔ بتائیے کچھ دیا؟ بارش تو سب پہ برابر برسی نا، جو پتھر پڑا تھا اس پہ بھی برسی تھی، جو ہموار زمین ہے اس پہ بھی برسی تھی، مگر پتھر تو دنیا کو کچھ کیوں نہ دے سکا؟ زمین تو نے کیوں سنبل و لالا دے دیا؟ جواب ملے گا، اس نے ادب سے دامن پھیلا دیا تھا، یہ عقل کے کھڑا رہا۔ ادب سے دامن پھیلاؤ، بڑوں سے سیکھا کرو، علماء کی محفل میں محبت سے زبان بند کر کے بیٹھا کرو، بڑوں کا ادب کیا کرو، بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ ادب سے رہا کرو، اللہ والوں کے مزار پہ جاؤ آنکھوں کو دو چار نہ کیا کرو۔ کچھ بے حیا بے شرم اس طریقے کے بھی لڑکے اداس لفنگے ہیں کہ وہ اللہ والوں کے مزاروں پر بھی جاتے ہیں تو وہاں خیر لڑکیوں کو آنکھیں اٹھا کے دیکھتے ہیں، وہاں نوجوان لڑکیاں بھی آتی ہیں ان کی طرف ان کی نگاہیں ہوتی ہے، وہ نوجوان تجھے پتا نہیں ہے جس اللہ والے کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے یہ خیر لڑکی کو تک رہا ہے، اس اللہ والے کی نظر پھر گئی تباہ برباد ہو کر رہ جائے گا، پوری دنیا ویران ہو کر رہ جائے گی۔ اس لیے کہ اللہ والے کی بارگاہ میں جا تو دل کو سنبھال کے جا، دماغ کو قابو میں رکھ کے جا، نگاہوں کی حفاظت کر کے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، زندہ باد۔ پیچھے والے لوگوں کو دکھ نہیں پا رہا ہے،
اور آپ آگے والے اگر بیٹھ جائیں تو پیچھے والوں کو دکھ جائے گا، بڑی پریشانی ہو رہی ہے۔ اور میں بولنے میں بار بار ڈسٹرب ہوں گا اگر آپ کو بار بار بٹھاؤں گا۔ آپ بیٹھ جائیں جتنا بیٹھ سکتے ہیں تاکہ پیچھے والوں کو دکھتا رہے، ہاں پیچھے والوں کو دکھتا رہے، ایسے آگے والے بیٹھ جائے تاکہ سب پہ آج کرم کی بارش ہو جائے۔ حضرات آپ باعدت بنیے نا، آپ کی وجہ سے کسی کو نیکی مل جائے، سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی نیک کام کر لے، بہت اچھی بات ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی توبہ کر لے، یہ اس سے بڑی اچھی بات ہے۔ یہ لوگ بیٹھ جائیں، میرے بھائی بیٹھ جائیں۔ دیکھیے اس طرح سے بار بار اگر میں بٹھاؤں گا نا تو میں بھی بھول جاؤں گا میں نے کیا بولنا ہے۔ آپ لوگ سنیں اور مجھے میری توجہ کی طرف رہنے دیں، ادھر ادھر منتقل نہ کریں۔ سارا لوگ نا ہاتھ اٹھا کے بولے یا حسین، زور سے بولے یا حسین، اور زور سے بولے یا حسین، یا حسین۔ اللہ سلامت رکھے، بالکل بات نہ کرے کوئی بھی، اور میری طرف ہمت انگوش ہو جائے، میری طرف بالکل متوجہ ہو جائے۔ میں عرض کر رہا تھا ادب کی بات، میں نے قرآن کی ایک آیت تلاوت کی ہے، ابھی اس کے مفہوم اور معانی پر میں نہیں آیا ہوں، میں نے اس کے مفہوم اور معانی ابھی بیان نہیں کی۔ میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں یہ وہ چیز بتا رہا ہوں جو بہت ضروری ہے۔ دوا سے پہلے بھی ایک دوا ہوتی ہے بھائی، اور خاموش ہو جائے۔ دوا سے پہلے بھی ایک دوا ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ڈاکٹر کہتا ہے نا یہ خوراک کھانا، مگر اس سے پہلے یہ ٹیبلٹ۔ ایسے ہی میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں تقریر سے پہلے بھی ایک تقریر آپ کو سنا رہا ہوں، وہ کون سی؟ ادب۔ اگر ادب نہیں کچھ نہیں، ادب ہے سب کچھ ہے۔ تھوڑا سا ادب پیدا ہے اپنے اندر۔ تمہیں قسم ہے اگر تم بولو گے تو یا پھر جلسے سے اٹھ کے چلے گا۔ کیوں تم اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہو؟ اے بھائی کیوں بول رہے ہو؟ آپ لوگ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ پہلی بار شاید آپ جلسہ سن رہے ہیں، اور اگر آپ نے اتنا شور ہی مچانا تھا تو مجھے کیا کرنا بلایا؟ موبائل میں دیکھ لیتے مجھے، میں موبائل میں بھی بولتا رہتا ایسے۔ ابھی موبائل میں اور اب بولنے میں فرق اتنا ہے کہ اب تمہیں دیکھ کے اوریجنل بول رہا ہوں۔ موبائل میں جو ہوں آپ باتیں کرو کچھ بھی کرو میں برابر بولتا ہوں، تو ایسے بولنا تھا تو سننا تھا تو موبائل میں ہی سن لیتے۔ اب اوریجنل مجھے سن رہے ہو، میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں تو ایسا لگا کہ میں اوریجنل بول رہا ہوں، آپ اوریجنل سن رہے ہیں، لیکن ایسے لگنا چاہیے۔ پھر نہیں تو اگر ایسے ہی سننا ہے تو پھر تو سب کی جیبوں میں ہوں، آپ موبائل نکالو سن لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اور آپ اگر محبت سے سنیں گے نا تو انشاءاللہ میں بہت اچھی بات آپ کو بتا کر کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرات سن لیں ادب۔ اب میں تھوڑی سی دیر ادب پہ بولوں گا، اس لیے کہ ہماری قوم میں ادب کا ہی فقدان ہے۔ تھوڑی دیر میں ادب پہ بولوں گا، ادب کا بہت بڑا فقدان ہے۔ آج چھوٹا بھائی بڑے بھائی کا ادب کرنے تیار نہیں ہے، آج شاگرد استاد کا ادب کرنے تیار نہیں ہے، آج بیٹا باپ کا ادب کرنے تیار نہیں ہے، آج بیٹی ماں کا ادب کرنے تیار نہیں ہے، آج مقتدی امام کا ادب کرنے تیار نہیں ہے، آج غیر عالم عالم کا ادب کرنے تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے بے حیائی جو آ گئی، جہاں بے حیائی آتی ہے وہاں سے ادب نکل جاتا ہے، جہاں ادب ہوتا ہے وہاں بے حیائی نہیں آتی ہے۔ معلوم ہے ان چاچا لوگوں نے دیکھا ہوگا، آپ لوگ تو سب نئی عمر کے لوگ ہیں، ان لوگوں سے میں نے سنا ہے اور سنا نہیں ہے، میرا بھی کتنا ہوگا، میں نے بھی اپنے بچپن میں آپ سے 20 سال پہلے دیکھا ہے، میں زیادہ پہلے کی بات نہیں کر رہا، 50-100 سال پہلے کی تو باتیں کیا رہی ہوں گی تو چھوڑ دیجیے، میں تو اب کی بات کر رہا ہوں، صرف 20 سال پہلے کی بات۔ انہیں جگہ چاہیے آپ میری طرف متوجہ ہو جائے، بچے تو سب باتیں کر رہے ہیں، آپ نہیں سنانا ہے مجھے، جو بزرگ لوگ ہیں ان سے زیادہ متوجہ ہو جائے۔ 20 سال پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، آج سے 20 سال پہلے، توجہ کریں، 20 کتنے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں؟ اچھا ایک بات اور بتاؤں، جو چینل چلتے وہ چلتے رہے، باقی جو لوگ موبائل میں بنا رہے عجیب لوگ، ارے بھائی موبائل میں بنا کے کیا فائدہ، میں تو موبائل میں پہلے سے یوٹیوب پہ مجھے دیکھ لو،
آپ اوریجنل دیکھ سنا یا رجیم معاملہ؟ ارے موبائل میں تو دیکھ نہیں آج اوریجنل دیکھو نا، اور اب بھی موبائل پہ دیکھتے رہے تو کیا ہے، موبائل سب بند کر لو، اور بعد میں اگر آپ کو یادگار کے لیے تو 1 منٹ کی ویڈیو بنا لینا آخری میں، پلیز سن لیں، یا آرٹیفیشل نہ پڑھو، اوریجنل بنو، جو میں بتانا چاہتا ہوں اس کو آپ سنیں۔ کیا بات ہے، انگلش بول رہا ہوں کیا؟ اتنے پہ بھی یقین نہیں آ رہا، یہ تقریر بھی تمہاری یوٹیوب پہ آ جائے گی، اب مجھے سن لیں۔ میں کیا بات کر رہا تھا بتائیے؟ 20 سال پہلے، کتنے سال پہلے؟ 20 سال پہلے اگر کسی لڑکی کو اپنے گھر سے پڑوس کے گھر میں جانا ہوتا تھا، یعنی اس دروازے سے نکل کے اپنے پڑوسی کے خاندان کے چچا کے تایا کے گھر میں جانا ہوتا تھا، تو وہ پردے کے جھروکے سے، کباڑ کے جھروکے سے دیکھتی تھی اس دروازے سے اس دروازے تک کا جو میں راستہ طے کروں گی، اس راستے میں کوئی میرے خاندان کا بڑا بزرگ تو نہیں ہے۔ دیکھتی اگر خاندان کا کوئی بڑا بزرگ کھڑا ہے تو وہ وہیں کھڑی کھڑی سوکھ جاتی تھی، لیکن اس گھر سے وہ اس گھر تک نہیں جا پاتی تھی۔ یہ بات حقیقت بتا رہا ہوں، آپ نے دیکھا ہوگا 20 سال پہلے چچا کھڑے ہیں، ماں کہہ رہی بیٹی میں نے تو تجھے بہت دیر پہلے بھیجا تھا، یہ چیز لے آ، کیا کروں، تایا کھڑے ہیں، کیا کروں، بڑا بھیا کھڑا ہے، اور اگر سگا بھائی بھی نہیں کوئی خاندانی بھائی بھی ہے تب بھی وہ شرم کی وجہ سے جاتی نہیں۔ ادب تھا اس لیے حیا تھی، ہے نا؟ پہلے زمانے میں اگر شادی ہو گئی، جملہ سنیے، چچا لوگ میری بات کو زیادہ کہیں گے، ہاں بات مفتی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بیٹا، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہوگا لیکن لوگوں کو شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، کیا ہو گیا؟ نکاح کے بعد میں لڑکی اپنے شوہر کی امانت ہوتی، وہ جب چاہے اس سے ملے، جب چاہے اس سے بات کرے، جہاں چاہے لے جائے اسے، اس لیے کہ شرعی اعتبار سے اس کا رشتہ بن گیا۔ نکاح کے بعد وہ جہاں چاہے لے جائے، جب چاہے ملے، جب چاہے بات کرے، حد یہ ہے کہ لڑکی کا باپ بھی نہیں روک سکتا، اس لیے کہ جتنا حق اس کے شوہر کا ہے اس کے باپ کا ہے۔ حکم یہ ہے کہ باپ کا جنازہ پڑا ہو اور شوہر اجازت نہ دے تو بیوی کو حکم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر باپ کے جنازے میں رکھے، یہ حکم ہے۔ لیکن معلوم ہے شادی ہو گئی، شادی کے بعد میں پہلے گونے اور چالے ہوتے تھے، شاید آپ جانتے بھی نہیں ہوں گے گونے چالے کیا ہوتے ہیں۔ 5 سال بعد بدائی ہوتی تھی لڑکی کی، 4 سال بعد بدائی ہوتی تھی، سمجھ رہے ہیں؟ نکاح ہونے کے بعد 4 سال بعد، 5 سال بعد لڑکی ودا ہو کے باپ کے گھر سے سسرال جاتی تھی، مگر ہمت نہیں اس 4 اور 5 سال میں وہ میاں بیوی کبھی مل بھی لیے ہوں۔ بات حقیقت ہے کہ نہیں؟ جب کہ یار بیوی ہو گئی، اگرچہ بدائی نہیں ہو رہی ہے مگر وہ کہہ سکتا تھا میں شاپنگ کرا کر آؤں گا، اپنی بیوی کو میں لے کے جا رہا ہوں رات کو، لیکن شرم کی وجہ سے وہ اس بستی سے نہیں گزرتا تھا، یار اس بستی میں میری سسرال ہے۔ یہ بات حقیقت ہے، پوچھ لینا جا کر کے جو میں کہہ رہا ہوں۔ نکاح کے 5 سال بعد اگر گونا ہونا ہے تو 5 سال تک ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے تھے، ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کرتے تھے، پھولتے تھے نہیں کہ بات ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ اور آج کے حالات کیا ہیں؟ ابھی نکاح نہیں ہوا، خالی رشتہ ہو گیا، فون لے کے دے دیا جاتا، راتوں دن باتیں چل رہی ہیں۔ بھائی کیوں بات چل رہی ہے؟ تو مولانا تمہیں پتا نہیں ہے رشتہ ہو گیا، رشتہ ہی تو ہو گیا، شریعت نے رشتے میں کچھ نہیں مانگا، منگنی کی کوئی حیثیت نہیں، منگنی کی کوئی اوقات نہیں، جب تک کیا نکاح کے کوئی الفاظ نہ پڑ گئے، یہ اجنبی ہے، یہ خیال ہے، ہم نے تو رشتے بھی ٹوٹتے دیکھے ہیں، ہم نے تو بڑھاتے بھی لوٹ بھی دیکھی ہے، یہ کہ لڑکی رشتے کے بعد ہونے والے شوہر سے باتیں کر رہی ہے، اس لڑکے سے باتیں کر رہی ہے جس سے یہ رشتہ جڑا ہے، اگر کبھی کو رشتہ ٹوٹ گیا تو مجھے بتا یہ جو بات کی ہے یہ کیا ہوگا، یہ عذاب نہیں ٹوٹا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی گلفام رضا رامپوری اور اس مبارک
नारे तकबीर, नारे रिसालत। और भाई कान खोल के सुन लो, रिश्ते सबके घर में होते हैं, मेरा घर हो या आपका घर हो, बेटियां सबके घर में है, मेरा घर हो या आपका घर हो, लेकिन अपने घरों में कुछ कानून बना दो, रिश्ता जरूर करेंगे मगर निकाह से पहले हमारे घर की बच्ची उस लड़के से बात नहीं करेगी, फोन आपको भेजने की जरूरत नहीं है, दुआ खैरियत की बात है आप हमसे कर लीजिए, हम है ना, रिश्ता होगा उसके बाद बात नहीं होगी, निकाह हो जाए आप फोन पे बात करो, निकाह हो जाए सामने से बात करो, निकाह हो जाए जहाँ चाहे तुम्हारी बीवी है लेकर के जाओ, मगर निकाह से पहले उसकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी भाई के ऊपर है, उसकी इज्जत की हिफाजत की जिम्मेदारी उसके बूढ़े बाप के ऊपर है। वो जलसे में आने वालों ये कानून खत्म कर दो, यार पहले कितने ज्यादा आदत थे तो शादी के बाद निकाह के बाद भी अगर विदाई नहीं हुई तो एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते थे, आज तो हमारे रिश्ता हो जाए तो शॉपिंग होती है, गुफ्तगू होती है, ये कहाँ से जायज है? इस चीजों को अपने मुआशरे से निकालो। हमने अपना आइडियल इस्लाम को बनाना है, हमने ये नहीं देखना कि बॉलीवुड क्या कर रहा, हमने ये नहीं देखना कि हॉलीवुड क्या कर रहा, यार हम तो अदब वाले हैं और जहाँ अदब आ जाता ना वहाँ हया आ जाती है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, हया आ जाती है, और हया जो है ईमान का शोभा है, जहाँ हया है वहाँ ईमान है, जहाँ बेहयाई है वहाँ से ईमान का जनाजा निकल जाता है। बड़ी मुश्किल से जो लोग खामोश किया, अब बात समझ रहे हैं आपके नहीं समझ रहे? अदब थोड़ा सा इस पर मैं बोल रहा हूँ, जरा बोलने दीजिए आप। जिन घरानों में अदब नहीं है, और मेरे भाई ने सुनो, नौजवान भी सुने, बूढ़े बच्चे सब सुने, जब तुम बादब होगे तो तुम्हारी औलाद बादब होगी। तुम चाहो कि हम बेअदब रहे, हमारी औलाद बादब रहे, नहीं हो सकता। बच्चे की कैचिंग पावर बड़ी तेज होती है, बहुत तेज होती है। बच्चे के सामने जो होता है फौरन कैच कर लेता है, अपने दिमाग के आईने में बिठा लेता है, तो बच्चा उसी को फॉलो करता है। तुम चाहते हो तुम्हारे घर में बच्चे बादब हो तो अपनी माँ को तुम और आप से बोलो, अपने बाप को आप से, अपने बड़े भाई को आप से बोलो, छोटे भाई को तुम से बोलो। गांव देहातों में बूढ़ा हो गया, तो भाई कहाँ जा रहा, वो भी क्या कर रहा, अरबी से बोलिए, अदब कहाँ चला गया? बीवी से कहते हो पानी ला दिए, खाना दे दिए, कपड़े धुल दिए, और तो ये अदब है? जब तू अपनी बीवी से बोलेगा तू कह के, तो तेरी बीवी के बच्चे जो होंगे, जो तेरे बच्चे होंगे, वो अपनी माँ से भी तू करके बोलेंगे। आप बीवियों को आप से बोलो। अब कुछ लोग सोचते हैं गांव देहात का माहौल ऐसा होता, और भाई ये जोरू का गुलाम हो गया, अपनी बीवी को बड़ी आप जनाब से बोलता है ये। और मेरे भाई अदब करने का नाम गुलामी नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तो हाल ये है, अपनी बीवियों से इतनी मोहब्बत करते मेरे आका, इतनी मोहब्बत करते मेरे आका, मेरे नबी ने फरमाया मुझे खुशबू बहुत पसंद है और मुझे अपनी बीवियां बहुत पसंद है। और एक बात और बता दूं, कुछ लोगों में ये आदत होती है, मजाक बनाती है, अगर कोई अपनी बीवी से मोहब्बत करने लग जाए तो जोरू का गुलाम हो गया। अभी तुम्हें पता नहीं है, बीवी से मोहब्बत करेगा तो गैर की मोहब्बत नहीं आएगी इसके दिल में। यार हलाल चीज खाएगा तो हराम के पास नहीं जाएगा। और भाई शराब से मोहब्बत हो गई तो हराम है ना, और पानी से मोहब्बत होना चाहिए, जाहिद है ना। अब अगर पानी से मोहब्बत हो जाए शराब के मुकाबले में, तो मजाक ना बनाओ, खुश हो जाओ। अगर बीवी से मोहब्बत है तो गैर की तरफ तो नजर ना उठाएगा ना, तो बीवी से मोहब्बत होना तो अच्छी बात है ना, हराम से बचा रहेगा। जिन घरों में मियाँ बीवी में मोहब्बत होती है वहां मिस्टर शैतान नहीं आते, इसलिए कि फिर उनका काम नहीं चलता। जिन मियाँ बीवियों में मोहब्बत होती है उस घर में रब की रहमत बरसती है। जहाँ मियाँ बीवियों में मोहब्बत होती है उस घर में बुराई कम आती है। जिन मियाँ बीवियों में मोहब्बत होती है उनकी औलाद बादब होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुछ लोगों ने तो घर को मियाँ ईरान और अमेरिका बना रखा है, आपस में नहीं बनती है। बच्चे चक्कर में फेवरेट किसका करें, अम्मा का क्या अब्बा का? आपस में बनती नहीं, बच्चे किसका फेवरेट करें बताइए मुझे। बच्ची की तो लाइफ बर्बाद होना है ना, बच्ची की तो जिंदगी तबाह होना है ना।
اس لیے بچوں کے سامنے آپ اپنے بڑے بھائی کو، چھوٹے بھائی کو، باپ کو، ماں کو، بیوی کو، دادا کو، دادی کو، خاندان والوں کو، سب کو ادب سے بولو۔ انشاءاللہ آپ کے بچے آپ کو دیکھ کے خود بخود ادب سے بولنے لگیں گے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ؟ جو لوگ اپنی بیوی کو تو سے بولتے ہیں، پیدا ہونے والے بچے پھر اپنی ماں کو بھی تو سے بولتے ہیں، یہ آپ بات اندازہ لگانا ہے کہ وہ جیسا دیکھتے ہیں ویسا بولتے ہیں۔ جیسا دیکھتے ہیں ویسا بولتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھو نوجوانوں، تم تو کسے کسے دیکھ کے زندگی گزارنے لگ گئے، کاش تم نے مدینے والوں کو دیکھ کے زندگی گزاری ہوتی نا، تیری زندگی میں مٹھاس بڑھ جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ پیارے نوجوانوں، جتنی پیاری تمہارے نبی کی زندگی ہو سکتی ہے اتنی پیاری کسی کی زندگی ہو سکتی ہے؟ تم کہو گے مولانا زندگی تو نبی کی پیاری ہے مگر فیسلٹی تو آج کی زندگیوں میں بہتر ہے۔ آج کی زندگی کو دیکھو، انہیں نیتا کو دیکھو کتنی ہائی فائی فیسلٹی ہے۔ میں کہوں گا کیا؟ آپ کہو گے مولانا نیتا بھی نیتا کے روم میں اے سی لگی ہے۔ بات صحیح ہے، نبی کے پاس تو اے سی نہیں تھی۔ دیکھیے بڑے کام کی بات بتا رہا ہوں۔ آپ کہو گے آپ کے امیر کے روم میں تو اے سی ہے، تو میں کہوں گا نبی کی وہ شان ہے، یہ اے سی سے اپنے آپ کو ٹھنڈا کرتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ تو جب چلتے تھے تو دھوپ پڑتی نہیں تھی، بادل آ کے سایہ کر لیا کرتا تھا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بادل کیا کرتا تھا؟ نبی کا سایہ۔ کسی نیتا بھی نیتا کا سایہ بادل میں نہیں کیا ہوگا، مدینے والے آقا کا سایہ بادل کرتا تھا، ہے نا؟ تم کہو گے یہ بڑا قیمتی پرفیوم لگاتے ہیں، میں کہوں گا یہ اگر پوری دنیا سے خرید کے بھی قیمتی پرفیوم لے آئے نا تو جتنا خوشبودار میرے مصطفیٰ کا پسینہ تھا نا اتنا خوشبودار ان کا پرفیوم نہیں ہو سکتا۔ بات ہے کہ نہیں؟ تو نبی کے جیسے ٹھاٹ باٹ ان کے ہو ہی نہیں سکتے، نہیں ہو سکتے۔ نبی سے جانور کلام کرتے تھے۔ یہ موبائل کے ذریعے امریکہ کی خبر لے لیتے ہیں اور میرے مصطفیٰ کو لوہے محفوظ کا دیکھ کے بتا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت خوب، زندہ باد زندہ باد۔ آنے والے کے دل میں کیا ہے میرے مصطفیٰ بتا دیا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ زندگی گزارنا ہے تو نوجوانوں کسی ہیرو ہیروئن کو دیکھ کے زندگی نہیں گزارنا، مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھ کے زندگی گزارنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور کوئی مشکل نہیں ہے، اگر آپ کو پتا نہیں ہے تو ان مولویوں سے پوچھو، دو چار مولویوں کے نمبر رکھو ہمیشہ، ان سے پوچھو حضرت میرے نبی پانی کیسے پیتے تھے، پانی کا طریقہ بتاؤ۔ میرے نبی کھانا کیسے کھاتے تھے، کھانے کا طریقہ بتاؤ۔ میرے نبی کپڑا کیسے پہنتے تھے، کپڑے کا طریقہ بتاؤ۔ میرے نبی بات کیسے کرتے تھے، سوتے کیسے تھے، اٹھتے کیسے تھے، کاروبار کیسے کرتے تھے، بزنس کیسے کرتے تھے، سارے طریقے بتاؤ۔ اب ہر طریقہ مصطفیٰ کے طریقے پہ کرنا ہوگا۔ انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، اگر آپ کریں گے انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، میری گارنٹی ہے۔ تم اپنے طریقے پہ کرو گے تو تمہیں اچھا ضرور لگے گا مگر زندگی میں کڑھن بہے گی، سکون نہیں ہوگا، میری گارنٹی ہے۔ سکون ٹیبلیٹوں میں، بیڑی میں، سگریٹ میں، گگن میں، گٹکے میں نہیں ہے، سکون اللہ کے ذکر میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ فرماتا لوگوں اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ آپ کاروبار کرتے ہو، جھوٹ بول کے سوچو کہ زیادہ کما لو گے، کتنا کما لو گے، جتنا زیادہ کماؤ گے اتنا بیماری میں چلا جائے گا، اور اگر سچ بول کے تجارت کرو گے، بزنس کرو گے، کاروبار کرو گے، ظاہری طور پر تھوڑا آئے گا مگر روکا رہے گا، روکا رہے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے جتنا تیرے نصیب میں لکھ دیا، جھوٹ بولو یا سچ بولو مل کر رہے گا۔ تمہارے نصیب کا اگر دو پہاڑوں کے درمیان میں بھی ہوگا تب بھی مل کر رہے گا، اور تمہارے نصیب کا نہیں ہے تو منہ میں ہوگا نا تب بھی نکل جائے گا۔
اب میں آپ کو بتاؤں تقریر بالکل شروع مکمل طور سے کر چکا ہوں. ایک نبی کا صحابی نبی کا غلام نبی کے پیچھے روزانہ نماز پڑھتا, مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے بعد وہ سلام پھیرتا, سلام پھیرنے کے بعد گھر چلا جاتا, دعا نہیں مانگتا. آواز آ رہی ہے سمجھ کے نہیں؟ اچھا, تو تمہاری ذمہ داری ہے کہ کسی کے پاس میں اگر کوئی بچہ بول رہا تو اس کو خاموش کرے. ایک صحابی روزانہ نماز پڑھتا, آپ لوگ خاموش ہو گئے یار, کیا بات ہے؟ آپ میں اس میں کیا فرق ہے جو موٹر سائیکل کا ایکسیلیٹر بڑھا کے گیا ہے؟ اگر آپ ہے کرو گے تو آپ میں اس میں کیا فرق ہے؟ میری تقریر تو شروع اس بات کو یہ جہالت دور کرو, ادب قریب لاؤ, نیچا ہو کے رہا کرو. اور ایک بات اور بتاؤں میں, جہاں 4 لوگ ہوں وہاں ہنسا نہ کرو. اس کی وجہ یہ ہے وہ آدمی سمجھتا کہ مجھ پہ تو نہیں ہنس رہا ہے. اور جہاں 4 لوگ بیٹھے ہو نا وہاں ایک دوسرے کے کان میں بات نہ کیا کرو. میں علم مجلس بتا رہا ہوں آپ کو. جیسے ہم اسٹیج پہ بیٹھے ہیں اور ابھی ایک آدمی ان کے کان میں بات کرنے لگا تو میں سوچوں کہ میری تو مخالفت نہیں کر رہا. ہمیشہ یاد رکھیں, کچھ یہ علم مجلس ہوتے ہیں جن کو ضروری ہے فالو کرنا. میں جو عرض کر رہا ہوں اس کو سنیے. نبی کا صحابی ہے, نبی کا غلام ہے, نماز پڑھتا ہے, دعا نہیں مانگتا, بغیر دعا کے چلا جاتا ہے. نبی نے فرمایا میرے غلام اور میرے صحابی یہ تو بتایا فجر کی نماز پڑھتے ہیں, نماز کے فوراً بعد اپنے گھر کو چلے جاتے ہیں, کیا تمہیں پتہ نہیں ہے فجر کے بعد کی جانے والی دعا اللہ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتی ہے؟ اور میرے غلام صحابی اگر دعا کرنے والا آمینہ کا لال ہو تو اس دعا کی قبولیت کا تو کہنا ہی کیا ہے یار. جس دعا کو نبی کرنے مجھے بتا اس کی قبولیت میں کیا شک ہے؟ اے میرے صحابی, صبح کی دعا قبول ہوتی ہے اور پھر آمینہ کا لال دعا کرو تو جلدی قبول ہوتی ہے, تو دعا کیوں نہیں کرتا, روزانہ کیوں چلا جاتا ہے؟ صحابی رونے لگا. میرے نبی نے فرمایا روتا کیوں ہے؟ اور اس کی آقا رونے کی بات یہ ہے کہ میری دکھتی ہوئی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا. یا رسول اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آقا, جب میں نماز پڑھنے آتا ہوں نا تو میں بستر پہ سوتا چھوڑ کے آتا ہوں. یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک یہودی رہتا ہے آقا, اس یہودی کے آنگن میں ایک درخت ہے کھجور کا اور وہ اس کی شاخیں میرے آنگن میں آئی ہے آقا. رات کو جب میں سو جاتا ہوں میں تو نماز پڑھنے ادھر آ جاتا ہوں, لیکن اس کے پھل چو چو کر رات کو گر جاتے ہیں میرے آنگن میں. یا رسول اللہ اگر میں یہاں دعا کرنے لگ گیا تو میرے بچے اٹھ کے اس کا کھجور اٹھا کے نہ کھا لیں. آقا کو تو حرام ہوگا, اس لیے تو وہ پڑوسی کا مال ہے, میرا مال نہیں ہے. اس لیے یا رسول اللہ جلدی نماز پڑھتا ہوں, سلام پھیرتا ہوں, سلام پھیرنے کے بعد آقا میں اپنے آنگن میں جاتا ہوں تاکہ میرا کوئی بچہ اٹھ نہ جائے. اپنے دامن میں سارے کٹے ہوئے کھجور کو اکٹھا کر لیتا ہوں اور اکٹھا کرنے کے بعد یا رسول اللہ میں پڑوسی کے دروازے پہ جاتا ہوں اور اس یہودی کو دے کر بولتا ہوں یہ رات بھر کی تیری امانت ہے, اسے تھام, اسے لے لے. یا رسول اللہ اگر میں دعا کرنے لگا تو میرا بچہ کوئی اٹھ کے اس کو کھجور منہ میں نہ دے لے, اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں. یہ ہے اسلام اور یہ ہے مسلمان. ہمارے یہاں تو کیا ہے, ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ بھائی اگر کسی کی چیز مل گئی تو آدمی سمجھتا ہے اس پہ تو میرا ہی حق ہے نا, آدمی سوچتا ہے تو میرا ہی ہو گیا. ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں, وہ چیز اس کی ہے تو اسی کی رہے گی. اگر کسی کا پھل تیرے آنگن میں گر گیا, کسی کا کھیت کا مال کسی کے کھیت میں پیڑ ہے اور اس کا پھل تیرے کھیت میں گر گیا تو اس پھل کا حقدار تو نہیں ہے, اس پھل کا حقدار وہی ہے جس کے کھیت میں کھڑا ہے. عرض کی آقا بتائیے میں دعا کروں یا اپنے بچوں کو حرام کھانے سے بچاؤں؟ میرے نبی نے فرمایا جو لوگ حرام کھاتے ہیں ان کی دعائیں قبول بھی کر ہوتی ہیں. حرام کھا کے مکہ شریف میں جا کے دعا کر لو, حرم میں کعبے میں جا کے دعا کرو, قبول نہیں ہوگی. بہت بڑی بات بتا رہا ہوں میں. کچھ لوگ دلالیاں کر رہے ہیں, سود کھا رہے ہیں, پڑوسی کا مال مار رہے ہیں, ہر سال عمرہ کرنے جا رہے ہیں. او تمہاری عمریں بیکار ہے, کسی کام کی تمہاری عمریں نہیں ہے. یہاں تو کسی کا حقدار
پڑوسی کا حق مار رہا, یہاں بھائیوں کا حق مارے ہوئے, یہاں کسی کا قرضہ نہیں دیا, وہاں عمرے کو عمرے تیرے چل رہے ہیں. اگر لوگوں کا حق مارتا ہے, اگر حرام کھاتا ہے تو کعبے میں جا کے دعا کر لینا, دعا قبول ہوگی. جب حلال تو نے کھا کے دعا کی ہے, لوگوں کا حق نہیں مارا ہے, تو خدا کی قسم جہاں دعا کرے گا وہاں تیری دعا قبول ہوگی. نبی نے فرمایا اگر حرام کھاتا تو حرام کھانے والوں کی دعائیں قبول ہی کب ہوتی ہیں. تو یہاں دعا کرتا رہتا, تیرے بچے وہاں حرام کھاتے رہتے. تیری دعا کس کام کی تھی؟ تھوڑا ایگو کم کرو اپنے صاحب, تیری دعا کس کام کی تھی؟ نبی نے فرمایا کام تو بہت اچھا کیا تو نے اپنے بچوں کو حرام کھانے سے بچایا ہے. اللہ تیری نیت کو قبول فرمائے. نبی کا دامن پکڑ لیا, بولے آقا جب تک آپ نے پوچھا نہیں تھا تو چل رہا تھا, دعا نہیں مانگتا تھا, کھجوریں بیچتا تھا. کھجوریں بیچ کے کیا کرتا تھا؟ بھول رہے تھا کیا کرتا تھا. یاد رکھو, پیچھے والے تو ایسے بیٹھے ہیں جیسے میں فارسی بول رہا ہوں. اب کس کو دیتا تھا؟ آج کا ہوتا تو دیتا, مر جاتا مار ڈالتا, کہتا پیڑ ہٹا لے, میں تیرے گھر لینے گیا. کہتا اپنا پیڑ کاٹ کے ہٹا لے, میں تیرے گھر لینے تو نہیں گیا ہوں, یہ رات کو ٹپکتی ہے کھا لیتا ہوں. اور بات کر رہے ہو جانے کی, نماز پڑھنے کی, نماز بھی پڑھنے نہیں جاتا, سوچتا تو صبح صبح تو ٹپکنے کا ٹائم ہے, مگر یہ ٹپک نہیں ہے. اور اگر نہ ٹپکتی تو ہلا ہلا کے ٹپکا دیتا. اور کہتا بھیا میں تو بہت لمبا مسلمان ہوں, لمبی چوڑی باتیں آتا, ان مولویوں سے تو میں ہی اچھا ہوں. آرام کھائے گا, نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے گا, قل اللہ یاد نہیں, الحمد یاد نہیں, نکاح پڑھے تو اس کو نکاح یاد نہیں, اور کہتا مولوی سے ہم ہی اچھے ہیں. معاملہ بات سمجھنے کی بات, اگر اسے نکاح پڑا ہوگا تو ٹیپ ہی لگا لگا کے اسے نکاح پڑا ہوگا, سمجھے نا. نکاح نہیں پڑا جا رہا ہوتا, پسینے آ گئے ہوتے ہیں, قل واللہ یاد نہیں ہے. ابھی ایک مزار پہ میاں بیٹھا تھا, اس سے میڈیا والے نے پوچھ لیا کیا کرتے ہو, بولے ہم دعا کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں. کہا سبحانہ سناؤ تو ذرا چکر آ رہا ہے. یہ حال ہے. مولوی سے تو ہم یہ اچھے, تم کیسے اچھے ہو جاؤ گے؟ اللہ کے رسول فرماتے علماء رات بھر سوتے رہے اور یہ غیر عالم رات بھر عبادت کرتا رہے, عالم کا رات بھر سونا غیر عالم کی عبادت کرنے سے بہتر ہے. یہ میرے نبی فرماتے. اب زبان سے تم کچھ بھی کہتے رہو. عالم اگر اس کا عمل اچھا نہیں ہے تو وہ حساب اسے دینا ہوگا, ایسے نہیں حساب نہیں, حساب اس کے لیے بھی وہ دے گا. لیکن تم ایک عالم ہونے کے ناطے, ایک امام ہونے کے ناطے اس کی عزت کرو. عرض کی آقا میں تو اس کی کھجور دیتا ہوں بین بین کے. اب اگر میں یہاں دعا کرتا رہا, میرا چھوٹا بچہ اٹھ گیا, اسے کیا پتا حرام حلال کیا ہے, وہ تو کھجور دے کے اٹھا کے کھا ہی لے گا نا. آقا اس لیے میں چلا جاتا ہوں, لیکن میں اچھا کرتا, لیکن کہنے لگا آقا اب تک تو بتایا نہیں تھا, اب آپ نے پوچھ لیا, میں نے بتا ہی دیا, اب میرے اس مرض کا علاج کر دو, اب میرے اس مرض کا علاج کر دو. آقا اب میں بچوں کو حرام سے بھی بچانا چاہتا ہوں اور آپ کے پیچھے دعا بھی مانگنا چاہتا ہوں. چل رہا تھا, اب یا رسول اللہ پوچھ لیا ہے تو علاج ہی کر دو. اور یہ صحابی تھا, اس کا عقیدہ بڑا پختہ تھا, مدینے والا ہر سمسیا کا سمادھان کر دیتا. جتنے جلسے میں آئے ہو, اگر کوئی سمسیا ہو تو لے کے بیٹھنا اور نبی کا درود پڑھ پڑھ کے دعا کرنا نبی کے واسطے تھے. انشاءاللہ ہر سمسیا کا سمادھان ہو جائے گا. سبحان اللہ. درود پڑھ پڑھ کے نبی کو یاد کر کر کے دعا کرنا, ہر دعا قبول ہوگی, ہر سمسیا کا سمادھان ہوگا. بہت اچھی بات بتا رہے ہیں جیسے آنے والے, کوئی ایک اگر چلا گیا تو جانے دو, وہ صرف بہت گھاٹے کا سودا کیا ہے. آپ کو آج ایسی تقریر سنا کے جاؤں گا, جب تک جیو گے انشاءاللہ جھومتے رہو گے. سبحان اللہ. سبحان زور سے بولو. میک کی آواز صاف آ رہی ہے, بالکل کلیئر. بتا دینا اگر نہیں آئے تو میں ایک اور کم کرا دوں گا.
اب بہت اچھا آپ سن رہے ہیں اس وقت، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں دعا کر رہا ہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور آپ یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے تو کچھ لے کے جائیں گے، شور مچاتے تو کچھ لے کے نہیں جاتے. آقا جب آپ نے پوچھ لیا تو اب سمسیا کا سمادھان کون کرے گا؟ آقا اس پریشانی کا حل کون کرے گا؟ یا رسول اللہ اب تو میں دعا بھی چاہتا ہوں اور بچوں کو حرام سے بچانا بھی چاہتا ہوں. نہیں پوچھا تھا تو ہم کر رہے تھے، اب جو پوچھ لیا تھا تو اب کر دیں سمسیا کا سمادھان. نبی نے فرمایا اس بارگاہ میں آئے ہو تو اب سمسیا کا سمادھان لے کے جاؤ گے. سبحان. دیکھیے آپ کی محبت ہے. عبد الرحمان صاحب نے وہ ندیم ممبر کہاں ہے؟ ندیم ممبر کدھر ہے؟ اچھا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ. ندیم ممبر صاحب یہ بڑی محبت کرتے ہیں سب لوگ. انہوں نے بلایا. کل میری تقریر اڑیسہ میں ہے، یہاں سے کئی ہزار کلومیٹر مجھے جانا. معلوم ہے آپ کو؟ آپ تو تقریر کے بعد سو جاؤ گے، میں نے نہیں سنا ایک منٹ بھی. میں نے دلی پہنچنا، وہاں سے فلائٹ پکڑنا جھاڑ سگاڑا اور اس کے اڑیسہ کے آخری حصے میں وہاں جا کے تقریر کرنا میں نے، اور پھر پرسوں لکھنؤ آ جانا مجھے. میری تو زندگی بھاگ دوڑ میں گزرتی ہے نا، پھر بھی میں تقریر کر رہا ہوں، ایسا لگ رہا ہے جیسے تھکا ہوا نہیں ہوں. اور آپ ذرا ادھر ادھر کریں گے تو پھر تو میں تو آپ سے پہلے ٹوٹ جاؤں گا، اس لیے آپ سنیں گا. نبی نے فرمایا آئے ہو اس بارگاہ سے اگر سمادھان نہ ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ اچھا بڑے لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ دھیان نہیں دیتے. کھجوروں کی باتیں کوئی بڑا منتری سنے گا؟ یہ بھی کوئی بات ہے، کھجور گر جاتی ہے، اس کا بھی کوئی سمادھان؟ بڑے منتری تو بڑی باتیں سنتے ہیں نا. میرے نبی سے کوئی بڑا نہیں ہو سکتا، اور پھر بھی میرے نبی کتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی کتنے دھیان سے سنتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں نہیں، بڑی بڑی باتیں کرو یار. ہمارے سامنے چھوٹی موٹی باتیں نہ کرو. بہت بڑا منتری ہوگا تو کہے گا چھوٹی موٹی بات نہ کر، بڑی بڑی بات. میرے نبی تو وہ ہے. لوگوں ایک پاگل عورت میرے نبی کو ایک راستے میں کھڑے کر کے اپنی باتیں بتانے لگی. پاگل کی بات کبھی ختم نہیں ہوتی. یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ اس لیے اس کی بات کا کوئی اور سرا ہی نہیں ہوتا. وہ کہاں سے شروع ہو کہاں ختم ہو، کیا بولے کیا نہیں بولے. ایک شرابی کی اور ایک پاگل کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوتی ہیں. وہ کچھ بھی بولے گا، کہیں سے بھی بولے گا، بار بار بولے گا، نہ آپ اسے روک سکتے ہو نہ ڈرا سکتے. ایک پاگل بوڑھی سی عورت، پاگل بوڑھی سی کمر لگ گئی، راستے میں روک کے تیز کی گرمی اور نبی کو باتیں بتانے لگی. بات ختم ہی نہیں ہوتی اور نبی اس کی بھی سن رہے ہیں. کون ہے تمہاری بستی میں کسی پاگل کو گھنٹہ دو گھنٹہ سننے کھڑے ہو کے، اور وہ بھی تیز کی گرمی میں ہو؟ تو بتاؤ، دھکا مار کے نکل جاؤ. ارے پاگل تو پاگل، گھنٹہ دو گھنٹہ تو دھوپ میں مجھے مولوی کو بھی نہیں سنو گے آپ. یار مولوی صاحب حد ہو گئی ہے، دھوپ میں کھڑے ہو کر ہمیں آپ یہاں تجارت تیل نکال دیا. کم سے کم صاحبان تو ہو. میری بات غلط تو نہیں ہے نا؟ وہ میرے نبی سن رہا ہے. اتنے میں عمر آ گئے. عمر بڑے ہارڈ آدمی تھے، بڑے ہارڈ. عمر آ گئے. عمر نے دیکھا کہ پاگل عورت میرے نبی کو کب سے دھوپ میں کھڑا کر کے پسینے سے میرے نبی کے کپڑے بھیگ گئے، گاڑی سے پسینے پہ کپڑے ٹپک رہے. عمر غضب میں آئے، آنکھیں لال ہو گئی عمر کی، جلال آیا. بوڑھی کو عمر نے تیکھی نگاہیں دکھائیں، ڈر کے بھاگ جائے، مگر پاگل کہاں ڈرا. یہ بات صحیح ہے. جلسے میں آنے والوں عمر سے سب ڈرتے تھے، عمر سے سب ڈرتے تھے. یہ بات حقیقت ہے. عمر ہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں کہا گیا اور ایک عمر ہوگا اسلام کے دامن میں تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا. یہی عمر جس سے شیطان بھی ڈرتا ہے، وہ عمر ہے. جس سے شیطان کی گھبراہٹ آئی ہے وہ عمر ہے. بڑے ہارڈ آدمی کا نام ہوگا. روم اور ایران کے بادشاہ بڑے بڑے امپائر کانپتے تھے عمر کا نام سن کے. یہ وہ عمر ہے. عمر نے تیکھی نگاہیں دکھائیں مگر وہ ڈرتی کا. تو پاگل تھی، وہ ڈرتی کا. ہوگا عمر ہوگا، وہ باتیں کری جا رہی ہے. پھر عمر نے سوچا یہ مجھ سے تو ڈرنے والی ہے تو خود پاگل ہے. میری نبی کی بارگاہ میں عمر نے اس کی آقا آپ کس کی باتوں میں لگے ہیں یا رسول اللہ؟ اس کی تو کوئی سنتا ہی نہیں، تو پاگل ہے.
یہ تو مدینے کے بازاروں میں بڑبڑاتی رہتی ہے، آقا مدینے کے بازاروں میں ایسی پھرتی رہتی ہے، اسے تو کوئی اہمیت نہیں دیتا، آپ اس کی وجہ سے دھوپ میں کر سکتے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا عمر خاموش، جس کی کوئی نہیں سنتا اس کی آمینہ کا نام سنتا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، اس مبارک حضرت علامہ مفتی گلفام صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلمانان بھومرا زندہ باد۔ اگر آج میں نے بھی اسے دھکا دے کے آگے بڑھا دیا تو مجھے پتا اس کی کون سنے گا۔ ارے محمد رسول اللہ تو وہ ہے جو اچھوں کی بھی سنتا ہے اور بروں کی بھی سنتا ہے۔ میں تو امیروں کی بھی سنتا ہوں اور غریبوں کی بھی سنتا ہوں۔ میں تو امیروں کی بھی سنتا ہوں، غریبوں کی بھی سنتا ہوں۔ ارے میرے آواز میں بتا رہا تھا، میں ٹینشن نہ لو، بنا میک کے بھی بول جاؤں گا یار، آپ سنتے رہیے۔ میں جب سنانے آپ پہ آ جاؤں نا تو میں بنا میک کے بھی سناتا ہوں۔ ہاں میں آپ بالکل پریشان نہ ہوئیے گا، آپ بس سنتے رہیے گا یار۔ میرے نبی کا وسعت ضبط دیکھیں، میرے نبی کی دل کی گشادگی دیکھیں، میرے نبی کا عالم حیات دیکھیں کہ میرے نبی تو پاگلوں کو بھی گھنٹوں گھنٹوں سنتے ہیں، اور تمہارے پاس تو اپنے بوڑھے ماں باپ کے لیے 2 منٹ نہیں ہے ان کا سننے کے لیے۔ اگر تمہارے بوڑھے ماں باپ کہیں او بیٹا ذرا ادھر میری سن لے، تو نوجوان کہتا ہے تمہیں تو یہی کام ہے، تمہیں تو یہی کام ہے، تم تو بڑبڑاتے رہتے ہو، مجھے پتہ نہیں اس قرآن نے کیا کہا ہے، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ۔ قرآن کہتا ہے اپنے بوڑھے ماں باپ کو لفظ اف تک نہ کہو۔ بچے تو آج بوڑھے ماں باپ کے سر پہ چڑھ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں تو یہ شوری مچاتے رہتے ہو، کہتے تمہارا تو کام ہی ہے گردہ مچانا، تمہارا تو کام ہی ہے بڑبڑانا۔ اس طرح کے جملے آج کی اولاد اپنے بوڑھے ماں باپ کو بولتی ہے۔ میرے نبی تو مدینہ کے پاگل عورتوں کو تو سن رہے ہیں، اس لیے کہ اس کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ مومن کبھی دل نہیں توڑتا، مومن کبھی دل نہیں توڑتا۔ جو لوگوں کے دل توڑتے ہیں وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ ایمان ہے یا سینہ خالی ہے۔ مومن کبھی دل ہی نہیں توڑتا۔ میرے سرکار کی بارگاہ میں تو صحابی آیا، کہنے لگا آقا میرا بچہ گمے 3 دن سے، میرا بیٹا نہیں مل رہا۔ اس کی ماں نے 3 دن سے فاقے سے کھانا تک نہیں کھایا اپنے بیٹے کے غم میں۔ یا رسول اللہ دعا کر دو تو بیٹا مل جائے گا۔ میرے نبی ابھی خاموش تھے کہ صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے آقا ان کا بیٹا ابھی میں نے مدینے کے پھلے میدان میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کھیلتا ہوا دیکھا ہے۔ بس باپ کو بیٹے کی خبر بھی چھوڑنے لگا میدان کی طرف بات دوڑا۔ مصطفیٰ نے فرمایا دوڑو نہ بعد میں پہلے ادھر آ۔ بلا لیا اس کو، بلا کے میرے نبی نے فرمایا کہاں جا رہے ہو؟ اور اس کی آقا 3 دن کے بعد بیٹے کی خبر ملی ہے کہ پچھلے ہوئے بیٹے کو بلانے جا رہا ہوں، اس کی پچھلی ماں سے ملانے جا رہا ہوں۔ میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا جا شوق سے جا، مگر جاتے جاتے اتنا بتاتا چلا گا کہ میدان میں جا کے اپنے بیٹے کو کیا کہہ کے پکارے گا۔ جاتے جاتے اتنا کہتا چلا جا، بتاتا چلا جا کہ میدان میں اپنے بیٹے کو کیا کہہ کے پکارے گا۔ اور اس کی آپ کا بیٹا ہے، اسے بیٹا کہہ کے بلاؤں گا، اے بیٹا ادھر آ۔ میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا اسے بیٹا کہہ کے نہ بلانا، آج اس کا نام لے کے بلانا۔ عرض کی یا رسول اللہ یہ تو میرا حقیقی بیٹا ہے، آقا میرا سگا بیٹا ہے، اب بیٹے کو اگر بیٹا نہ کہو تو پھر کسی بیٹا کہو، آقا بیٹا کہنے میں کیا خرابی ہے؟ میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا سن لے، خبر دینے والے نے خبر دی ہے کہ تیرے بیٹے کے ساتھ اور بچے بھی میدان میں کھیل رہے ہیں۔ آج جب تیری ملاقات 3 دن کے بعد بیٹے سے ہوگی تو تیرے لہجے میں بہت اعلیٰ پیمانے کی محبت ہوگی، بڑے پیار میں تو اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کے بولے گا۔ ہو سکتا ہے اس میدان میں کسی یتیم بچے کا بھی کھیلنا ہو رہا ہو، کوئی یتیم بچہ بھی اس میدان میں کھیل رہا ہو، جب وہ تجھے بیٹے کو پیار کرتا دیکھے گا نا تو اسے باپ کی یاد آ جائے گی، اس کا تو دل ٹوٹ جائے گا۔
اور ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم جوڑنے کے لیے آئے ہیں. اس لیے آج اپنے بیٹے کا نام لینا، نام لے کے بلانا، تاکہ تیرا بیٹا بھی آ جائے، کسی یتیم کا دل بھی نہ ٹوٹ جائے. میرے قریب مصطفیٰ نے فرمایا صحابی تیری سمسیا کا سمادھان ہوتا رہے گا. عرض کیا آقا رات بھر کا کھجور اسے دین کے دینا پڑتا ہے یا رسول اللہ، اس وجہ سے میری دعائیں نہیں ہو پاتی. میرے کریم آقا کچھ ایسا کرم کر گئے کہ میری نمازیں بھی ہوتی رہے، میرے آقا میری دعائیں بھی ہوتی رہے. میرے کریم مصطفیٰ کا پہلے کرم جوش میں آیا. میرے مصطفیٰ نے فرمایا اور میرے صحابی وہ جو یہودی میرا پڑوسی ہے، اس کے انگنے میں وہ پیڑ کھڑا ہے، اسے بلا کے میری بارگاہ میں لے آ. آج پیڑ خریدوں گا اور پیڑ خرید کے تجھے اس کا مالک بھی بنا دوں گا. ویسے بھی تیری بات کر بھائی تھوڑی دیر اور سنا ہے، باتیں خوب کرنا، خوب گھر جا کے باتیں کرنا، جتنا مرضی میں اتنی باتیں کرنا. آپ لیکن بچوں کو نہیں خاموش کر سکتے. بچوں کو ایسے کیا کرا جا، تھوڑی دیر اور سن لیجیے. میں بس تھوڑی دیر، مجھے تکلیف ہو رہی ہے یقیناً. میں بولتا ہوں تو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن آپ بیچ میں باتیں کر رہے ہو. آپ کو معلوم ہے کتنی کسی کا قصہ اگر کوئی بیان کر رہا ہے اسے توجہ سے نہ سنو، اسے تکلیف ہوتی ہے. میں تو پھر بھی اللہ اس کے رسول کا ذکر کرتا ہوں. بالکل ایمان نکل گیا، ختم، دل کالے ہو گئے. کیا ہو گیا، مسئلہ ہو گیا یار. میں بیان کر رہا ہوں، آپ نے سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ نے سننا ہی نہیں ہے. قسم کھا لی ہے تو کچھ بھی ہو، ہمیں تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے. بارش ہو رہی ہے، پتھر کو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، وہ تو سنتے ہی رہنا. یار بات کو سمجھو جو میں کہنا چاہ رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا اس یہودی کو لے گیا، میں پیڑ خریدوں گا، تجھے پیڑ کا مالک ہی بنا دوں گا. پھر خوب کھایا کرنا اور خود بیچا کرنا اور خود دعا بھی کیا کرنا. صحابی رسول خوشی خوشی اس یہودی کے پاس گئے. تجھے میری نبی نے بلایا، یہودی بھی آ گیا اور اس کی میں حاضر ہوں. نبی نے فرمایا میں تیرے پیڑ کا خریدار بنا ہوں، کیا اپنا پیڑ بیچو گے؟ اور اس کی میں اپنا پیڑ نہیں بیچوں گا، بڑا اچھا پیڑ ہے، بڑا پھل دیتا. نبی نے فرمایا بیچ گے، منہ مانگی قیمت دیں گے. منہ مانگی دیں گے بھائی. جب لفظ منہ مانگی کہا جاتا ہے تو پھر آدمی کی نیت بدل جاتی ہے، یار تو زیادہ ملے گا، سوچ سے بھی کوئی. کہنے لگا اگر منہ مانگی دیں گے تو میں نے کون سا کوئی نئی کوالٹی کا پیڑ ہے کوئی اور خرید لوں گا، یا ان کے بدلے مجھے اور کئی سارے پیڑ مل جائیں گے. کہنے لگا بیچوں گا. اور جب کہا بیچوں گا تو مصطفیٰ نے کہا کہ لگے آدمی کے دام بھی بتائیے. اس نے دام بتائے اور مصطفیٰ نے ادا کر دیے. اور مصطفیٰ ادا کر کے اپنے صحابی سے بولے جا آج میں نے پیڑ تیرے نام کر دیا، اب چاہے تو توڑ کے کھانا، چاہے تو چوہا ہوا گرا ہوا کھانا. روزانہ دعا کر. بس میاں مزے ہو گئے، بارے کو نیارے ہو گئے. خوب بچوں نے کھایا اور پڑوسیوں کو بھی کھلایا. پیڑ اچھی نسل کا تھا، پھل تو زیادہ دیتا ہی تھا، لیکن جب سے نبی نے خریدا اس میں پھل اور زیادہ آنے لگے. اور زیادہ آ گئے پھل، اس لیے کہ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا. تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا. اب تو پورے مدینے میں اس پیڑ کی ایک شہرت ہو گئی. ارے وہ صحابی کا پیڑ کیا ہے، بڑا عجیب ہے. موسم ہو تب بھی پھل دیتا ہے، موسم نہ ہو تب بھی پھل دیتا ہے. دیکھو بھائی ہر فصل کا ایک موسم ہوتا ہے. تربوز خربوز کا موسم آتا ہے، آم کا موسم آتا کہ نہیں آتا بھائیو. اور جب موسم نکلتا ہے تو پھر پیڑ پہ پھل نہیں ہوتا. ایسے کھجور کے پیڑ کا بھی موسم آتا ہے، لیکن جب سے نبی نے خریدا، جب سے موسم ہے تب پھل، موسم نہیں ہے تب پھل. خرید جو نبی نے دیا. پورے مدینہ میں شہرت ہو گئی.
یہودی کو لوگ بہکانے لگے، کہاں تو چکر میں پڑ گیا، فری میں تو نے پیڑ دے دیا، اتنا قیمتی پیڑ جو سال کے 12 مہینے پھل دیتا ہے۔ لوگ چڑھانے لگانے والے بھی ہوتے ہیں، رشتہ کر لو تو رشتہ بھی چڑھا چڑھا کے توڑوا دیتے، کہاں پھنس گئے؟ تم نے ہم سے نہ پوچھا تھا؟ اور بھائی اللہ نے جہاں لکھا تھا وہاں ہو گیا، تو کیوں بیچ میں پیر اڑا کے اپنے آپ کو گناہگار کرنا؟ ہونا تھا ہو گیا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہو، اسے جب چڑھایا تو وہ بھی چڑھ گیا، چڑھ کے بولا ابھی کیا بگڑا ہے، تو میرے ہی آنگن میں بے ایمانی کرتے میں کتنا ٹائم لگ رہا؟ ارے پیڑ بیچ ہی تو دیا ہے تو میرے ہی انگنا میں بات پلٹتے ہوئے کتنی دیر جا رہی ہے؟ بھائی نہیں بیچ نہیں دے رہے گا، ہمارے تو آنگن میں کیا کر لے گا؟ میں بات آ گئی، یہودی تھا، کوئی مسلمان ہوتا تو سمجھتا بھی تھا یار میں نے نا اس کی رقم لے لی ہے یار، اب میں کیسے زبان پلٹوں گا، مگر یہودی تھا، زبان پلٹ گیا، پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا او بھائی تم نے بہت کھا لیا، جتنا دیا تھا اس سے زیادہ تو کھا لیا، اب تو میرے آنگن میں ہے، میرا ہے۔ یار کسی سے کسی کی چیز چھینی جائے تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور وہ بھی ایسا پیڑ کہ نبی کا دعا لگتے ہی ہائیبریڈ بن گیا تھا، ہر موسم میں پھل دے رہا تھا، کبھی نہ اسپرے کی ضرورت نہ کھاد سلفر کی ضرورت، پھل ہی پھل دے رہا تھا، اس لیے کہ مدینے والے کی نگاہ کرم تو ہو گئی تھی، صحابی اب پہلے سے زیادہ پریشان، اس لیے کہ جب پیڑ اپنا نہیں تھا تو تکلیف نہیں تھی، وہ اپنا ہو کر چھپا زیادہ تکلیف۔ نبی کی بارگاہ میں آیا، چہرہ اترا ہوا، نبی نے فرمایا اب تو میں نے پیڑ خرید کا مالک بنا دیا، اب کیوں اتر گیا؟ کہنے لگا آقا پہلے سے زیادہ سمسیا کھڑی ہو گئی۔ نبی نے فرمایا کیا ہو گیا؟ عرض کرنے لگا یا رسول اللہ پہلے تو پیڑ تھا ہی نہیں تو ادھر امید بھی نہیں لگی تھی، اپنا تھا ہی نہیں، وہ مزے بھی نہیں تھے، اور بچوں کو کھجور کی اتنی عادت بھی نہیں تھی، اب تو بچوں کو عادت پڑ گئی، اب تو بچے جب چاہتے تب توڑتے ہیں۔ یا رسول اللہ وہ بےمانی کرنے پر تل آیا ہے، اب تو میں دیکھ بھی نہ سکوں گا، بچے رات میں اٹھ کے کھایا کریں گے، اس لیے کہ بچوں کی عادت جو ہو جائے۔ آقا وہ زبان پھیرنے لگا، میرے نبی نے فرمایا وہی تو زبان پھیر رہا ہے، محمد تھوڑی نہ زبان پھیر رہے ہیں، ہم نے تو تیرے نام کر دیا، یہ پیڑ تیرا ہے، اس کی زبان پھیرنے سے کیا ہوتا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ اس کے تو آنگن میں ہے، اور دوسرے کو لگ رہا ہے آقا اس کے تو آنگن میں ہے، زبان پھیر گیا تو میرے پاس کیا ہے؟ آنگن اس کا، چار لوگ کہیں گے پیڑ اس کا۔ نبی نے فرمایا آنگن سے کیا ہوتا؟ عرض کیا کر چار لوگ تو دیکھ کے فیصلہ کریں گے نا۔ نبی نے فرمایا جب انگنا کی بات ہے تو کام کرنا جا کے، اچھا لگے تو بولنا، پیڑ کے پاس جا، کہاں جا؟ پیڑ کے پاس، اور اس کے تنا سے ایک بات کہنا، تنا جانتے ہو پیڑ کا جو وہ لٹھا ہوتا ہے، اس سے کہنا محمد رسول اللہ نے حکم دیا ہے اس کے انگنا سے چلو، ہمارے انگنا پہ آ جاؤ، اور بولے یار بڑا زور سے سبحان اللہ، اس کے انگنا سے چلو ہمارے انگنا میں آ جاؤ۔ یہ صحابی رسول تھا، عقیدے کا پکا تھا، اتنا سنا بس خوشی خوشی شادمہ ہو کے مدم کشا کشا اس یہودی کے آنگن میں پہنچا، اور تنے کے قریب کھڑے ہو کے ایسے باتیں کرنے لگا جیسے کوئی کسی انسان کے کان میں بات کرتا ہے، کہنے لگا تمہیں پتا ہے کہ میں میرے نبی نے خرید لیا تھا، اس کی نیت خراب ہونے لگی ہے، میرے نبی کا فرمان ہے یہاں سے اٹھو میرے آنگن میں آ جاؤ، اتنا سننا تھا تو ہلا شروع کر دیا، آگے ہلا پیچھے ہلا، بائیں ہلا بائیں ہلا، زمین کو چیرتا ہوا
फैज़ान सरकार मदीना मसलके आला हजरत और मुबारक हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलफाम साहिब किबला। नारे तकबीर। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा लग रहा है आपको? अल्लाह आपको सलामत रखे। लोगों, अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है ना, तो अगर आप हराम को ठोकर मारोगे तब भी इतने मिलेगा जितना लिख दिया है। हलाल जरिए से अल्लाह दे के रहेगा, अल्लाह दे के रहेगा। हलाल के तरीके से भी अल्लाह दे के रहेगा। अगर लिख दिया तो मिल करे, किस्मत से ज्यादा नहीं, वक्त से पहले नहीं। मौत नहीं आई तो कोई मार नहीं सकता, किस्मत में लिखा नहीं है तो तुझे कोई अमीर कर नहीं सकता। इतना काम सुन ले। अगर अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है तो तुम्हारा दुश्मन तुम्हें निहोरे कर करके खिलाएगा, मिन्नत कर करके खिलाएगा। और किस्मत में नहीं है ना तो तेरा भाई भी तेरे गले से खींच लेगा। बहुत बड़ा डिपेंड करता है किस्मत पर। जो तकदीर में अल्लाह ने लिख दिया है उतना तो मिलकर रहेगा इंशाअल्लाह। जब हलाल का मिलना ही है तो फिर क्यों झूठ बोल के हराम तरीके से कमाएं? फिर क्यों ना हलाल तरीके से कमाएं? आज के बाद हलाल खाएंगे, बोलिए इंशाअल्लाह बिल्कुल खाएंगे हलाल। और अगर हलाल खाएंगे ना तो जिंदगी में देखना कमाल भी कैसे पैदा होगा। जिंदगी देखना, जिंदगी तेरी खुशहाल कितनी हो जाएगी। और एक बात और देखना, अगर हलाल खाओगे ना, कुरान पढ़ने में भी मजा आएगा, कुरान सुनने में भी मजा आएगा, नमाज पढ़ने में भी मजा आएगा, नमाज पढ़ाने में मजा आएगा, अल्लाह अल्लाह करने में मजा आएगा, जिक्र करने में मजा आएगा। हराम कामों में दिल नहीं लगेगा, बुरे कामों में दिल नहीं लगेगा, नाच गाने बुरे लगेंगे, शरीयत के खिलाफ कामों से नफरत हो जाएगी। सिर्फ हलाल खाने से होता है। आप हलाल ना खाओ, कितनी नमाज़ें पढ़ लो, मजा ही नहीं आएगा ना, रुका ही नहीं जाता। जुमे की नमाज ने अलविदा जुमे को पढ़ लिया। और अगर हलाल खाते हो ना तो किसी भी टाइम की नमाज पढ़ोगे, नमाज में बड़ा सुकून मिलेगा। और अल्लाह तुम्हारी जबान में असर ऐसा कर देगा, हलाल खाओगे तो ऐसा असर कर देगा। अगर दुआ करोगे तो अल्लाह तुम्हारी बात मान जाएगा। और दुनिया वालों से कोई बात कहोगे तो ये दुनिया वाले तेरी बात मान जाएंगे। अल्लाह वालों की जबान में बड़ी पावर होती है, इनकी बात दुश्मन भी मान जाते हैं। सच बता रहे हैं, बस आप सुने और बहुत झूमे। जहां पर बड़े बड़े लोगों की बातें असर नहीं करती, वहां हलाल खाने वाले की बात असर करती है। अगर आप हलाल खाते हो और अगर कहीं पंचायत में भी बैठे तो अगर आप कोई बात कहेंगे तो अल्लाह आपकी बात में इतना वजन रख देगा कि लोग कबूल जरूर करेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक शख्स था, बहुत बड़ा गुनाहगार, दुनिया का कोई गुनाह ना छोड़ा नहीं, कर नहीं दिया, बहुत बड़ा गुनाहगार खताकार। उसे सब लोगों ने समझाया, हिदायत की, तबलीग की, दीन की दावत दी, मगर किसी की समझा ही नहीं। अच्छा, हलाल की भी कैटेगरियां, एक हलाल, एक उससे ऊपर हलाल, एक बहुत सख्त वाला हलाल। हलाल की भी कैटेगरी है भाइयों। गौसे आजम के अब्बू ने बहता हुआ सेब खा लिया था और माफी मांगने वहां बाग वाले के पास पहुंचा, जबकि वो सेब हलाल था जो उठा के खाया था, नाजायज नहीं था, मगर वो बहुत हार्ड वाला हलाल चाहते थे। हलाल था मगर हार्ड वाला हलाल नहीं था। तुम्हारी जबान में हलाल था मगर हार्डली हलाल नहीं था। शरीयत इजाजत दे रही थी खा सकता, मगर तकवा इजाजत नहीं दे रहा था। बात समझ आ रही है? और बहुत से लोग तो सोचते भाई आ जाए, अरे भाई कोशिश किया करो जानबूझकर आपकी रोजी में हराम ना, बिल्कुल ना। इमाम मालिक बहुत बड़े शरीयत के इमाम है, उनके पास एक और अताई मसला पूछने गए तो हुजूर एक मसला बता दो। बोले फरमाइए। कहने लगी मैं चरखा काटती हूँ, वो रुई काट काट के मेरी रोजी चलती है, छत पे बैठ कर रात को चांद की चांदनी में काटती हूँ,
کبھی کبھی گلی سے بادشاہوں کے جلوس نکلتے ہیں، جس گلی پہ میرا مکان ہے ان کے جلوس میں روشنی زیادہ ہوتی ہے، ان کی روشنی میری چھت پہ پڑتی ہے، تو اس روشنی سے میں زیادہ کاٹ لیتی ہوں کہ یہ جو زیادہ کٹا ہوا ہے یہ بننے یہ جائز ہے یا ناجائز؟ سمجھے گئے؟ میں چاند کی روشنی سے کاٹتی ہوں، لیکن کبھی کبھی بادشاہوں کے جلوس نکلتے ہیں تو ان میں فانوس وغیرہ ہوتے ہیں، مشعل وغیرہ ہوتی ہے، تو اس کی روشنی میری چھت پہ آتی ہے، روشنی زیادہ ہوتی ہے، زیادہ کٹ جاتا ہے، وہ جائز کہ ناجائز؟ توجہ کریں، ذرا سنیں، جائز کے ناجائز؟ امام مالک نے فرمایا حسن بصری کی بہن لگتی ہو۔ کہنے لگے حضور آپ کو کیسے پتا حسن بصری میرا بھائی ہے؟ امام مالک نے فرمایا اتنے بڑے تقوی والی اگر کوئی ہو سکتی ہے تو حسن بصری کی بہن ہی ہو سکتی ہے۔ کہنے لگے حضور مسئلہ بتائیے۔ امام مالک نے فرمایا اوروں کے لیے جائز، تیرے لیے ناجائز۔ اوروں کے لیے جائز، تیرے لیے جائز۔ کہنے لگے حضور یہ کیسے؟ کہنے لگے تیرا تقوی اتنا ہارڈ ہے کہ تجھے خالی حلال نہیں چاہیے، تجھے بہت ہارڈ والا حلال چاہیے۔ یہ حلال تو ہے مگر تیرے تقوی کے حساب سے نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیسے زکوٰۃ سب کھا سکتے ہیں غریب، مگر سید زکوٰۃ نہیں لے سکتا۔ اب جو ہے غور کریں، تو ایک شخص تھا جس نے بہت گناہ کر رکھے تھے، لوگوں کو مانتا ہی نہیں تھا، حرام کام پہ تلا تھا۔ ایک دن بہت ہارڈ حلال کھانے والے سے اس کی ملاقات ہو گئی، بہت ہارڈ، اور ملاقات ہوئی۔ اس ملاقات کو ایک اللہ والا ہے بغداد کی سرزمین پر، بزرگ کا نام ہے حبیب اجمی، کہتے سبحان اللہ۔ یہ اس کی محفل ہے، اس کی محفل ہے، تو جس نے بزرگوں کے حوالے ذرا سنیے۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں آ کے بیٹھا، اور بیٹھ کے کہنے لگا حضور جہاں بڑے بڑے سمجھانے اور تبلیغ کرنے والوں کا اثر میرے دل پہ نہیں ہوا، رات ایک 12 سال کا بچے کی بات میرے دل پہ ایسے اثر کر گئی کہ دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ حضور معاملہ کیا ہے؟ حبیب اجمی نے فرمایا جو وہ 12 سال کا بچہ تھا نا، وہ بہت ہارڈ حلال کی کمائی کھانے والا بچہ تھا۔ اگر وہ بچہ دعا کر دے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے، اگر وہ بچہ دعا کر دے تو زمین بھی اپنی جگہ سے پھٹ جائے۔ عرض کرنے لگا آقا معاملہ یہ تھا کہ کل کی بات ہے، میری بیوی نے کہا جتنے تیرے دوست ہیں شرابی کبابی جوانی بنکار اوباش عیار سب کی دعوت کر دو، آج ہمارے گھر پہ ایک بہت بڑی پارٹی ہونا ہے۔ حضور میں نے سب کی دعوت کر دی، اور دعوت کرنے کے بعد میں اپنے گھر آ گیا۔ میری بیوی نے کہا لو یہ جتنا سامان میں نے پرچہ میں لکھ کے دیا ہے نا، سب بازار سے خرید کے لے آؤ، آج شام کو بہت بڑی پارٹی ہے، سارے دوست رقص و سرور کی محفل سے محظوظ ہوں گے، شام کو شرابوں کے جام چلیں گے، شام کو ڈانس پارٹی اور رقص و سرور کی محفل سجائی جائے گی۔ کہنے لگا میں سب کی دعوت کرنے کے بعد ایک پرچہ لے کے اپنی بیوی سے میں دعوت کا سامان لینے بازار میں چلا گیا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا حضور وہاں سامان خرید کے پوٹلی باندھ کے میں کھڑا ہی ہوا تھا کہ کسی مزدور کو بلاؤ میری پوٹلی اٹھا کے گھر تک لے جائے۔ میری نظر ایک 12 سال کے معصوم سے بچے پہ پڑی، میں نے کہا بیٹا کیسے کھڑے ہو؟ 12 سال کے بچے نے جواب دیا میں مزدور ہوں، میں کسی کام کی تلاش میں کھڑا ہوں، اگر مجھے کوئی کام مل گیا تو میری مزدوری ہو جائے گی، میرے گھر کا چولہا جل جائے گا، بڑا غریب ہوں۔ میں نے کہا بیٹا مجھے ایک مزدور کی ضرورت تھی، یہ میری پوٹلی اٹھا کے میرے ساتھ میرے گھر لے چلو، میرے گھر جب لے چلو گے تو میں تمہاری مزدوری ادا کر دوں گا۔ اتنا کرنا تھا۔ حبیب اجمی کی
की बारगाह में अर्ज करता हुजूर, बच्चे ने मेरी पोटली उठाने का कष्ट कर लिया, 3 दिनार की मजदूरी तय हो गई कि जब मेरी पोटली मेरे घर तुम ले जाओगे तुम्हें 3 दिनार की मजदूरी मिल जाएगी। बच्चा 3 दिनार पे राजी होने के बाद पोटली उठाने लगा, लेकिन पोटली में वजन ज्यादा था, बच्चा उठा ना पाया। बच्चे ने कहा पोटली में वजन ज्यादा है, मैं उठा नहीं सकता, जरा हाथ लगा दे। मैंने हाथ लगा के पोटली को उठाया, बच्चे के सर पर रख दिया। बच्चे के सर पर रखना था, बच्चे के कदम कांपने लगे, बच्चे का पसीना जिस्म पसीने में नहा गया, बच्चे की सांस फूलने लगी। वजन ज्यादा था, लेकिन क्या करता, गरीब था, मजदूर था, मजबूर था, उसे काम करना ही करना था। लोगों कभी किसी की मजबूरी का नाजायज फायदा ना उठाना इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। आज करने लगाए हबीब अजमी, वो बच्चा हाँप रहा था, सांस फूल रहा था, बच्चा पसीने में नहा गया था, मगर मेरी पोटली लेकर चल रहा था। मैं तो बड़ा दिल का काला इंसान था, मैं तो जालिम और जाबिर इंसान था, मैं तो बदमाश और दुनिया का बदनाम ज़माना इंसान था। मुझे तो बच्चे पर तरस आना ही नहीं था। मैंने कहा तेज तेज चल। बच्चा बड़ी तेज तेज चल रहा था ताकि मंजिल जल्दी से आ जाए और वो अपनी मजदूरी लेकर अपने घर चला जाए। जब बच्चे चलते चलते थकने से लगा, बच्चे की सांस फूलने लगी, बच्चे का कदम ठहरने लगे। मैं सोच रहा था कि ये पूरी मंजिल तक ना ले जा पाएगा। एक बस्ती से मेरा गुजर हुआ, उस बस्ती में दोपहर का वक्त हो गया था, अज़ान ज़ोहर मस्जिद में होने लगी। कोई अज़ान देने वाला मस्जिद में अज़ान पढ़ रहा था। बच्चे के कान में ज़ोहर की अज़ान का आवाज आया, बच्चे ने पेट की जमीन पर रख दिया। मैंने कहा क्या बात बेटा, थक गए हो क्या तुम्हारा सांस फूल गया है क्या? बच्चे ने जवाब दिया थका नहीं हो, सांस नहीं फूला है। तो मैंने कहा बेटा पोटली जमीन पर क्यों रखी? 12 साल के बच्चे ने जवाब दिया था बात इतनी सी है, मैं थकने की वजह से पोटली नहीं रखी, बल्कि मस्जिद में अज़ान हो रही है, अल्लाह का बुलावा आ गया है, पहले नमाज पढ़ूंगा अब बाद में तुम्हारा काम करूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और मुबारक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पहले मुझे नमाज पढ़ना है, बाद में तुम्हारा काम करना है। हबीब अजमी की बारगाह में हाथ जोड़कर अर्ज कर रहा हूं, मैंने तो पूरी जिंदगी कभी नमाज को इतनी अहमियत नहीं दी थी जो 12 साल का बच्चा अपनी जिंदगी में नमाज को अहमियत दे रहा, तब हैरत में पड़ गया। मैंने कहा बेटा ये कौन सी बात है? अरे तुम्हारे ऊपर तो अभी सही से नमाज फर्ज भी नहीं हुई है, तुमने नमाज की इतनी अहमियत समझ ली कि मजदूरी छोड़कर नमाज पढ़ने तैयार हो। मैंने तो आज तक जुमा की नमाज की भी वो अहमियत नहीं समझी। बच्चा कहने लगा क्या करें, घर में जब माँ की गोद में आंख खोली तो माँ को नमाज पढ़ता पाया, इसलिए अपनी भी आदत नमाज की हो गई है। माँ अगर नमाजी हो तो बच्चे भी नमाजी हो जाते हैं। क्या करें? हबीब अजमी की बारगाह में अर्ज करता, मैंने बच्चे से कहा अगर मैं नमाज पढ़ने की इजाजत ना दूं तो तुम क्या करोगे? बच्चे ने जवाब दिया अगर नमाज की इजाजत नहीं दो तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन नमाज की इजाजत तो कुछ कर सकता हूं। मैंने कहा इजाजत दी तो क्या करोगे? बच्चे ने कहा एक काम कर, अगर तू मुझे नमाज पढ़ने देगा ना तो तेरी मेरी 3 दिनार की मजदूरी तय हुई है, तो मुझे 1 दिनार कम दे देना। तेरा 1 दिनार का फायदा मुझे नमाज पढ़ने दे। मैंने पूछा हबीब अजमी से, कहता मैंने पूछा बेटा तेरी माँ तुझसे शाम को हिसाब ना लेगी? 3 दिनार रोजाना कमा के लाता था, आज 2 क्यों लाया? लेगी, मगर मेरी माँ नमाजों का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब मेरी माँ पैसे का हिसाब बाद में लेती है, एक हिसाब और लेती है। क्या? कहने लगा ये शाम को मजदूरी के पैसे देता हूँ तो मेरी माँ कहती है पैसा बाद में देता रहे। बता जोहर कहाँ पड़ी थी, असर कहाँ पड़ी थी, मगरिब कहाँ पड़ी थी? अगर आज की माएँ अपने बच्चों से हिसाब लेने लगे तो खुदा की कसम बच्चे नमाजी न बने, बच्चे ऐसी नमाजी बने कि मस्जिदों में जगह न मिले। मगर माँ हिसाब तो जब माँ ने खुद कभी पढ़ी हो,
जब खुद माँ नहीं पढ़ती तो अपने बच्चे से क्या हिसाब ले पाएगी कि बता नमाज कहाँ पढ़ी है। कहने लगा मेरी माँ पहले नमाजों का हिसाब लेती है, अगर एक नमाज भी छूट जाए तो मेरी माँ मेरी मजदूरी का पैसा कबूल नहीं करती, ठोकर मार देती है। मेरी माँ कहती है जो पैसा नमाजें छोड़ के कमाया गया हो मुझे वो पैसे पे एतबार नहीं है, उस पैसे से मैंने खाना नहीं खाना, भूखी सो जाऊंगी, इसलिए नमाज मेरे लिए जरूरी है। एक काम कर, एक दिनार कम दे देना, मैं 2 में अपने घर का काम चला लूंगा। मेरी माँ शाम को 1 रोटी कम बना लेगी, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे नमाज पढ़ना है। हबीब अजमी की बारगाह में करता बच्चे के जो मीठे मीठे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे सोने सोने सुंदर सुंदर जब ये जुमले सुने मेरा दिल पिघल गया। यार किसका दिल नहीं पिघलता? 12 साल का बच्चे जो इस तरह से बात कर रहा था, दिल किसका नहीं पिघलेगा? कहने लगा हुजूर मेरा तो दिल ही पिघल गया। मैंने कहा बेटा जा क्या याद करोगे, नमाज पढ़ लो और मजदूरी भी पूरी 3 ही दिनार दे दूंगा, कट नहीं करूंगा, पूरी ही दे दूंगा, जाओ नमाज पढ़ो। कहने लगा बच्चा नमाज पढ़ने चला गया। बच्चा जैसे मस्जिद में दाखिल हुआ नमाज पढ़ने के लिए, मैं पोटली के करीब होकर उसकी रखवाली करने लग गया। काहे की? पोटली की। मैंने देख लिया मेरी तकरीब 1.5 घंटा हो चुकी, मुझे पता भी नहीं चला। बस हद से हद 10 मिनट बोलूंगा, इससे ज्यादा नहीं। आप लोग सुनो या चले जाओ या बातें करो, इसलिए कि 10 बजे शुरू हुई थी और 11:26 हो रहा है। मैंने तो 1.5 घंटा तकरीर करना थी, लेकिन 1.5 घंटे से भी ऊपर हो जाएगी, लेकिन सुन ली। कहने लगा कि जा मैं तुझे मजदूरी भी पूरी दे दूंगा, नमाज पढ़ ले। हबीब अजमी की बारगाह में करता मैं बच्चे की पोटली की रखवाली कर रहा था, थोड़ी देर में कह देगा कि सबसे पहला जो मस्जिद से नमाजी निकला वो ही मेरा मजदूर बच्चा था। मैंने पूछा बेटा बड़े जल्दी निकला है, क्या बात? बच्चे ने जवाब दिया बात इतनी सी है कि तेरा मजदूर भी तो सिर्फ फर्ज नमाज पढ़ी है, सुन्नत नफल रह गया, घर जाकर पढ़ूंगा, इसलिए कि तुझे तकलीफ हो गई, ज्यादा देर हो गई, तुझे तकलीफ हुई तो मेरी रोजी हराम हो जाएगी। सुन्नत नफल घर पढ़ सकते हैं, फर्ज नमाज मस्जिद में पढ़ना चाहिए। कहने लगा मैंने सुन्नत और नफल घर जाकर पढ़ूंगा, अगर मैं पूरी पढ़ता और ये तकलीफ होती तो मेरी रोजी हराम होती, मजदूर भी तो हूं ना तेरा, इसका भी तो मुझे एहसास है ना। कहने लगा अब तो इतनी मोहब्बत हो गई इस बच्चे से, हबीब अजमी से कहता हुजूर इतनी मोहब्बत हो गई, दिल चाहता था ये इसे पीर बना लूं, मैं इसका मुरीद हो जाऊं। इसे कहते हैं अपने ही रंग में रंग डाला। मैंने कहा बेटा मुझे नहीं पता था तुम इतने कमाल के हो, एक काम करो ये बताओ कि शरीयत के मसले तुम्हें पढ़ाता कौन है, किस मदरसे में पढ़ते हो? 12 साल की उम्र में तुम्हें मसाला भी याद हो गया? बच्चे ने जवाब दिया हमें तो पढ़ने का मौका ही नहीं मिला, रात को दुनिया सो जाती है, इशा के बाद मेरी माँ मुझे दीन का सबक पढ़ाती है। ये सब कुछ माँ का पढ़ाया हुआ है, इसीलिए जहेज मिले ना मिले चलेगा, लड़की दीनदार होनी चाहिए ताकि बच्चों को दीनदार बना दे। बच्चे में दुनियादारी हो ना हो लेकिन दीनदारी हो। कहने लगा हुजूर मेरे बच्चे से कहा बेटा अब ये पोटली मेरे सर पर रखा दो, मैं लेके चलता हूँ, जब मेरा घर आ जाएगा तो तुझे तेरी 3 दिनार की मजदूरी ऐसे ही दे दूंगा। मोहब्बत हो गई ना बच्चे से, मगर बच्चे ने कहा जो मैं काम करूंगा नहीं वो इसका बदला लूंगा नहीं। माँ ने मना कर दिया बेटा जो करो नहीं वो लो नहीं, जो करो नहीं वो हमारे यहाँ क्या चल रहा है, कर भी नहीं रहा फिर भी ले रहा। अगर कहीं अल्ट्रासाउंड करने भेज दिया तो वहां कमीशन अलग रखा हुआ, ऑपरेशन के लिए भेज दिया, यहाँ से तारीफ कर रहा डॉक्टर वाला अच्छा हो, जब मरीज निकला तो डॉक्टर को पहले फोन कर दिया मैंने भेज दिया एक मुर्गी मेरा हिस्सा अलग रखना। अभी तेरा हिस्सा क्या है इसमें? मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, डॉक्टरों में कमीशन बदली हुई है, खून की जांचें हो रही हैं, अल्ट्रासाउंड हो रहे, कमीशन बदली हुई है। कौन खा रहे हैं? कलमा पढ़ने वाले कमीशन खा रहे यार, जो तू करता नहीं उस पर तेरा हक क्या है? कहने लगा मेरी माँ ने कहा जो करना नहीं वो लेना नहीं, तू चाहता है कि 3 दिनार लूं? हाँ। तो कहने लगा फिर एक काम कर पोटली मेरे ही सर पर रखा। हम होते तो बड़े खुश हो जाते भाई लेके चल, बड़ी अच्छी बात है, फ्री में मिल जाए।
हाय हाय क्या जमाना है, कभी यूं भी सजा देता है, मेरा दुश्मन मुझे जीने की दुआ देता है। कहने लगा पोटली मैंने सर पे रखाई, बच्चा चलता रहा, मैं तड़पता रहा। पोटली बच्चे के सर पे थी। हबीब अजमी से कहता मुझे इतनी मोहब्बत हो गई, वजन मुझे लग रहा था। घर का किनारा आया, घर का दरवाजा आया, बच्चे ने पोटली जमीन पर रखी, कहने लगे मेरी दिहाड़ी ला। हबीब अजमी से अर्ज करता हुजूर मैं पोटली अंदर ले गया, मैंने अपनी बीवी से कहा 3 दिनार दो, मजदूर खड़ा है। बीवी जब तक 3 दिनार दी, मैंने मजदूर का पूरा किस्सा ही बता दिया, मजदूर कितना नेक है। जैसे ही मैंने किस्सा बताया ना मजदूर कितना नेक है, बीवी ने कहा उसे दरवाजे पे क्यों छोड़ाया? अरे शराबियों को तो घर के अंदर लाता था, एक अल्लाह वाला आया दरवाजे पे छोड़ाया, अंदर लेके आ, उसका कदम मेरे घर में पड़ गया तो मेरे घर में रब की रहमत झमाझम बरसेगी। लेके आ। कहने लगा हुजूर, मैं बच्चे से कहने लगा बेटा घर के अंदर चलो। बच्चा बोला किस लिए? बच्चे से मैंने कहा बेटा दोपहर का खाना तैयार है, दस्तरखान लगा है, तुम्हें भूख लग गई होगी, 2 लुकमे खाना खा लेना और अपनी मजदूरी लेके वापस चले जाना। बच्चे ने जवाब दिया मैंने तो खाना खाना ही नहीं है। मैंने पूछा किस लिए? बच्चे ने जवाब दिया यार रोजादार हूँ इसलिए। रमजान का महीना नहीं था मियाँ, गैर रमजान में ये 12 साल का बच्चा रोजा रख के घूम रहा। मैंने कहा बेटा तुम्हें कमजोरी नहीं आती? 12 साल की उम्र में रोजा रख के मजदूरी करते हो? बच्चे ने जवाब दिया अरे जिसका ईमान मजबूत हो उसमें कमजोरी नहीं आती है। आने वाला रमजान देखना 70-70 किलो वजन के लड़के खाते पीते फिरेंगे, रोजा नहीं रखते, कहते कमजोरी आ जाएगी। और नौजवानों तुम्हारे ईमान कहाँ चले गए? अगर ईमान मजबूत हो तो रोजे को रोजा 3 दिन का रखने तक भी कमजोरी नहीं आएगी। यार अगर ईमान तेरे अंदर है तो ईमान की ताकत से इंशाअल्लाह मजबूत रहेगा। देखना बार तो शुरू रमजान में ये दवा की पुड़िया ले, पूरे रमजान रखे रहे, किसी ने का रोजा नहीं निकाल के कहता तबीयत बड़ी खराब चली, अभी दवा लेकर आ रहा, अभी बस लाई जाओ, और पूरा रमजान निकल जाता, वो पुड़िया खत्म नहीं होती। और मेरे भाइयों अगर अल्लाह रमजान के महीने का मुकद्दस मौका तुम्हें दे तो आपने रोजे रखना है। बच्चे ने कहा मैंने तो रोजा रखना है भाई, मेरा तो रोजा में खाने हबीब अजमी की बारगाह में करता, मुझे तो बच्चे को घर ले जाना ही था। मैंने कहा तो फिर शाम का खा लियो, इफ्तार कर लियो। बच्चा इस बात पर राजी हो गया, इफ्तार कर लेंगे। बच्चा जैसे घर गया मेरी बीवी ने देखा तो देखती रही। मैंने कहा क्या देख रही हो इतनी गौर से? बीवी ने कहा जितनों की दावत करके आया था सबको मना करके। मैंने कहा क्या पार्टी कैंसिल? बीवी ने जवाब दिया पार्टी कैंसिल नहीं है, बस बदला है। क्या? अब किसी दुनियादार की पार्टी नहीं होगी, एक रोजेदार की पार्टी होगी। आज हमारे दस्तरखान को कोई दुनियादार नहीं खाएगा बल्कि नबी का वफादार खाएगा। दस्तरखान सज गया। शाम में बच्चे ने इफ्तार करके मगरिब पढ़ लिया, जाने लगा। बीवी ने इशारा किया जब से ये आया है घर जन्नत का नमूना ही बन गया है। ये जा रहा है, दिल को बड़ी तकलीफ हो रही है, इसे आज रात रोक लेना, फजर पढ़ के चला जाएगा ताकि पूरी रात मेरे घर में रख के झमाझम बरसती रहे। अभी भी आदमी से कहता हूँ मैंने बच्चे को रात भी रोक लिया। मैंने कहा यार कहाँ जा रहे हो, रात हो गई, लंबा रात था, फजर ही पढ़ के चले जाए। बच्चा रात नहीं बोल गया, ईशा पढ़ के बच्चा अपने कमरे में दरवाजा बंद कर लिया। बस 2-4 मिनट और सुनना, बात मेरी पूरी हो गई। बड़ा अच्छा आपने सुना, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने दरवाजा बंद कर दिया। कहता बच्चे का दरवाजा अंदर से बंद करना था। मेरी बीवी ने कहा आज पूरे दिन आपने खाना नहीं खाया, खाना खा ले। कहने का खाना सुन के मुझे अपनी एक बेटी की याद आ गई। मेरी एक जवान बेटी थी जो चारों हाथ पैरों से विकलांग थी, न चल सकती थी न खा सकती थी। मैं अपने हाथ से अपनी बेटी को खाना खिलाता था।
میں نے اپنی بیوی سے کہا میں نے پہلے اپنی بیٹی کو کھلانا ہے، کھانا نکال۔ میں کھانا نکلوا کے جب بیٹی کے کمرے میں گیا تو بیٹی بولی او باپ آج اتنا لیٹ کیوں ہو گیا؟ میں نے کہا بیٹی کیا بتاؤں، مہمان ایسا آ گیا تھا کہ اس کی وجہ سے تجھے بھول ہی گیا تھا۔ بچی نے پوچھا وہ باپ تو آج تک تو نہیں بھولا، وہ کیسا مہمان ہے کہ مجھے کو بھول گیا؟ میں نے جواب دیے بیٹی تجھے میں خود ہی کو بھول گیا تھا۔ قسم کھا کے کہتا ہوں تیرے باپ نے بھی ایک لقمہ نہیں کھایا، بڑا سونا مہمان ہے۔ کہنے لگا بیٹی میری کھانا کھانے لگی، میں لقمے اپنی بیٹی کے منہ میں دینے لگا اور قصہ مہمان کا پورا بتا دیا۔ بیٹی سن کے جھوم کے بولی او باپ اگر مہمان اتنا اچھا ہے آج تو پوری رات بھی نہ کھلاتا تب بھی معاف کر دیتی۔ میں نے تو کب بھی معاف کر دینا تھا۔ اللہ اللہ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا سرکار بچے کو کھلا کے منہ دھولا گلے پاٹ کے چادر اڑا کے دروازہ لگا کے آ گیا۔ میں نے بھی کھانا کھا لیا اور آدھی رات ہو چکی تھی۔ میرا مہمان اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میری بیٹی اپنے کمرے میں سو رہی تھی، میں اپنی بیوی کے ساتھ اپنے کمرے میں سو رہا تھا۔ حبیب اجمی کی بارگاہ میں عرض کرتا ذرا دل کے کانوں سے سننا سرکار، آدھی رات بھائی میں بے خبری کی نیند سو رہا تھا، آدھی رات میں میرے دروازے پہ کسی نے دستک دی، دروازہ کٹکھٹایا، میں حیرت میں پڑ گئی یا اللہ کس نے میرا رات کو دروازہ کٹکھٹایا ہے؟ اٹھا آنکھ کھلی تیزی سے بولا کھول، دروازے سے آواز آئی ہے باپ ذرا دروازہ تو کھول تیری بیٹی کھڑی ہے۔ نہیں آئی بات سمجھ میں؟ جس کے چاروں ہاتھ پیر بیکار ہیں وہ رات ہی رات میں کریے کھڑی ہے، تعجب کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ کہنے لگا میں تو گھبرا گیا یا اللہ میری بیٹی کی آواز ہے لیکن میری بیٹی جو آج تک ایک قدم نہ چل پائی ہے، بڑے بڑے ڈاکٹروں نے اللہ علاج کر دیا ہے، بڑے بڑے حکیموں نے اللہ علاج کر دیا ہے، بڑے بڑے طبیبوں نے اللہ علاج کر دیا ہے، ایک بڑے پروردگاری اپنے کمرے سے چل کے کیسے آ گئے، میرے دروازے پہ کیسے کھڑی ہے؟ لاؤ معاملہ تو دیکھیں معاملہ کیا ہے۔ کرے کا دروازہ کھولا، دروازہ کھول کے کیا دیکھا کہ خدا کی قسم میری بیٹی اپنے پیروں میں کھڑی ہے۔ بیٹی کو کھڑا دیکھا تو میں تو حیرت نہیں کر گیا، گلے سے لگایا، گلے سے لگا کے بولا میری بیٹی یہ تو بتا تیرا علاج کس نے کر دیا؟ مجھے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں نے فیل کر دیا تھا، میں علاج کر دیا تھا۔ بیٹی نے جواب دیا ہوگا جس مہمان کا قصہ تو مجھے بتا کے گیا تھا وہ میرے دل کی دنیا میں بس چکا تھا، تو چلا گیا، مجھے نیند نہیں آئی، میں کروٹ پہ کروٹیں لے رہی تھی، بس رات میں بولی مولا میری دعائیں قبول نہیں کرتا تو نہ کر، مگر جو آج نیک بچہ میرے گھر میں آ کے ٹھہرا ہے اگر واقعی نیک ہے تو اس کی نیکی کا صدقہ آج مجھے شفا دے دے۔ میرے باپ اس کی وجہ سے اس کے وسیلے سے ایک دعا مانگی تو اللہ نے میرے ہاتھ پیر اچھے کر دیے ہیں۔ باپ نے اتنا سنا تو جھوٹ کے اعلان کرنے لگا جب ان کے نگاہ بھر دیتے ہیں شاعری زمانے کی ہوئی محتاج کے لیے عالم ہے مختار کا عالم کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار مدینہ، اولیاء کرام، فیضان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو باپ کہہ رہا تھا نگاہ دل میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ کہنے لگا بس میں نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا چل اس مہمان کا شکریہ بس آخری میں جب مہمان کا شکریہ ادا کرنا اس کے کمرے میں جا کے دروازہ کھولا تو دروازہ جیسے ہی کھولا چارپائی سے بستر سے مہمان آئے، مہمان لاپتا۔ میں نے غور سے دیکھا تو ایک کاغذ کا پرزہ پڑا تھا، اٹھا کے پڑھا تو اس پہ لکھا تھا ہم نے تمہارا گھر ہی چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا ہے۔ اللہ والے دکھا کے نہیں رکھتے، چھپا کے رکھتے ہیں، ان کا راز کھل جائے تو جگہ بدل دیتے ہیں۔ وہ ریاکار ہے جو اپنے آپ کو دکھاتے ہیں ہم نے تیرا گھر ہی چھوڑ دیا اس لیے کہ ہمارا راز کھل گیا۔ کہنے لگا اتنا سننا تھا میں تو حیرت میں پڑ گیا، دل دلانے لگا یا اللہ میرا مہمان چلا گیا۔ دوسری لائن میں لکھا تھا اگر واقعی تجھے محبت ہو گئی ہے، واقعی محبت ہو گئی ہے تو پھر یار آج توبہ بھی کر لینا، اگر دنیا میں نہ ملے تو کیا ہوا، وعدہ کرتے میدان محشر میں ملاقات ہوگی۔ کہنا میں سجدے میں ہی گر گیا، میں نے توبہ ہی کر لینا تو میں نے فوراً توبہ کر لی اور سجدے سے سر اٹھا کے پھر پرچے کو پڑھنے لگا تو آخری لائن لکھی تھی، 3 لائنیں لکھی تھی، اب 2 تو پڑھ لی۔ پہلی میں لکھا تھا گھر چھوڑ دیا، دوسری میں کیا لکھا تھا
तौबा कर लो। और तीसरी में लिखा था کہ اگر کچھ چاہیے تو حرام طریقے سے نہیں، آج اللہ سے مانگ لینا، اللہ تجھے عطا کر دے گا۔ حبیب اجمی سے کہتا حضور اب دل میں تو کچھ تھا ہی نہیں، دل سے دنیا نکل گئی تھی، مدینے والے کی محبت بس گئی۔ اب دل میں کچھ نہیں تھا، بس مدینے والے کی محبت تھی۔ پھر سجدے میں گیا اور پھر مانگا، او جلسے میں آنے والوں اب کیا مانگا؟ بیدم شاہ وارسی اس کے مانگنے کو بیان کرتے جھومتا جا رہا تھا اور مانگتا جا رہا تھا، اتنا تو کرم کرنا اے چشم کریمہ نا، جب جان لبوں پر ہو تم سامنے آ جانا، دنیا میں مجھے تم نے آقا جب اپنا بنایا ہے، محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب محشر میں بھی کہہ دینا یہ ہے میرا دیوانہ۔ کیا بات ہے محشر میں شکل کیے جاؤں اور تم ہنس کے کہے جاؤ دیوانہ ہے دیوانہ۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ آپ نے بہت اچھا سنا۔ اور ایک بات سن لیجیے، آج کل ایک ڈریم 11 کے نام سے بہت بڑا گیم چل رہا ہے، لوگ کھیل رہے ہیں، اس میں تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ بھی ایک طرح کا جوا ہے، حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اس سے باز آئیں۔ وہ جوا چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، تاش کے پتے سے ہو، بگی باغ سے ہو، وہ جوا ڈریم 11 سے ہو یا کسی اور طرح سے ہو، اس میں ہار جیت ہوتی ہے، وہ جوا ہوتا ہے اور جوا حرام ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے لوگ کلمہ شریف پڑھیں ایک بار، لا الہ الا